ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جڑا بندہ خوش بیٹھا ہے، فریش بیٹھا ہے، تازہ دم بیٹھا ہے، اکیا نہیں تھکیا نہیں، بالکل تازہ دم میں خوش بیٹھا ہے، اس بندے میری دعوت حضور کی بارگاہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ مل کے بابا سے پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے حضرات کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ بد نصیب بندہ جنہوں رسول اللہ کا ذکر بھی نصیب ہویا تو بندہ چپ بیٹھا ہے ماشاءاللہ۔ اتنے تو بندے نہیں چپ رہنے چاہیے تو بولنا چاہیے ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر ذرا سجے کر بچہ کی بھی کروں گے، کیڑا بندہ درود نہیں پڑھ رہے ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون۔ بعد الصلاۃ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اجدی خوبصورت اور پرور تقریب سعید میرے برادر مکرم عزت مام جناب بھائی حیدر علی صاحب، آپ دی محبت دنال اس گھر دے اندر اور بالخصوص جناب محمد صاحب اور دیگر انہوں نے اہل خاندان نے، انہوں نے بچیاں نے، شمسی برادران نے مل کے آج کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سجا کے یہ دھرتی کو پیغام دیتا ہے کائنات والو، جب تک مصطفیٰ کریم کا دھرتی تے ایک بھی نوکر زندہ ہے مصطفیٰ دا میلاد ہوگا۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا اجدین انتظامیہ نو، بالخصوص جناب محترم بڑی محبت فرمان والے اور بغیر کمے تو بغیر لالچ تو جناب محترم محمد رفیق صاحب، بابا محمد صادق صاحب اور میرے بڑے مخلص دوست بڑے بھائی جناب محترم بھائی محمد ظہیر صاحب، علی حیدر صاحب اور دیگر ہمارے انہوں نے نام میں نہیں لے سکے اور میرے پتہ نہیں بھرنا حضور دے ہر غلام دا زبان تے میں نام لینا برکت سمجھنا، لیکن میں اتنی گل کر ضرور کروں گا بھائی رفیق صاحب کہ تسی جس لجپال آقا دے ذکر چاہے بیٹھے ہو نا، وہ ساڈے نام ہی جانتے نہیں، ساڈے محبتاں دی اوقات بھی جانتے ہیں۔ بہت مہربانی انشاءاللہ العزیز جو حکم ہے حضور دا میلاد سرکار دی شان انشاءاللہ میں اس حوالے دے نال معروضات پیش کراں گا۔ اللہ کریم میرے حق و صداقت دے نال بیان کرنے دی سن کے سنا کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خیال بندے سبحان اللہ تعالی یہاں دے بھائی اپنے پکے چلنے نا، انہاں پکے ماشاءاللہ بندیاں نو سستی بارے تے پکے اگر بند کر دیو کیونکہ ذرا پھر پسینے سے جدوں کفیت ہوگی نا پھر ذرا مسئلہ کرن گے اس واسطے۔ اب اچھا پوچھا انشاءاللہ تواڈے نزدیک نہیں ہوتا کیونکہ تسی پاک جگہ تے بیٹھے ہو تے انشاءاللہ تسی خوش نصیب ہو۔ اگر کوئی مجبوری نہیں بزرگاں نو معافی کہ جڑے بیٹھ گئے میرے واسطے برکت نہیں، انہاں دی بس میں دعا چاہنا تے جڑے میرے ماشاءاللہ جوان بندے آ میرے بھائی جان ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، تسی بھی تھوڑا جہا نزدیک آ جاؤ، تھوڑے نیڑے بھی آ جاؤ تاکہ جڑے حضرات پیچھے آن گے انہاں نو بیٹھنے دی جگہ مل جائے گی۔ تسی بھی بھائی جان تھوڑی جی شفقت کرو، بہت شکریہ۔ کوئی بندہ میری تقریر کے دوران ڈسٹرب نہیں ہوئے گا، اس کی وجہ یہ کہ میں ایک معذور آدمی ہوں اور
جوش نال تے ہوش نال پڑھن دا میں قائل ہاں، کیونکہ بندہ ٹھنڈا مزاج ہوے نا، ٹھنڈے مولوی مینوں ویسے نہیں پسند، کیونکہ بندے شاید جاون تے مولوی دا پھر تقریر کر لے جی ماشاءاللہ تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کھڑی جڑے دوست میری طبیعت تو واقف ہیں انشاءاللہ انہاں نوں پتہ ہے کہ میں کس مزاج دی گفتگو کردا، تے جڑے نویں بندے نے انشاءاللہ ایک دو منٹاں تو بعد انہاں نوں پتہ چل جائے گا۔ بابا اشرف صاحب بڑے بڑے علماء کو تساں سنے ہیں اور بڑی مدت تو سنتے آ رہے ہو، کئی بندے تواڈے سون سے بھی پڑھ پڑھ کے خطیب بن گئے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت دے نال ایک جملہ میں انہاں دوستاں نوں صرف جگان واسطے کہنا چاہنا، جس بندے جانا ہے وہ اٹھ کے ایک بار جا سکتا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کہ میں دھکے نال تقریر نہیں کرتا، تسی جتنی دیر سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنی اتنی دیر انشاءاللہ میں تقریر کرنی۔ میری طبیعت اس قسم کی ہے کہ بندے گھنٹہ سننا سانو 50 منٹ پڑھنا چاہیے، بندے کا 50 منٹ کا موڈ ہوئے تو سانو 40 منٹ پڑھنا چاہیے، ایویں گل ہے کسی بھی یاد دیوار دے ٹھیک چھڑ دے، بہت مہربانی ماشاءاللہ جوان بندے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے خوش رہو۔ میری تقریر ہے ہر بندہ ہنس کے پوے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی وجہ کی ہے یہ سرکار کا جشن ہے کہ اساں جے جشن نہیں مسکرانا تو پھر فوتگی دے مسکرانا۔ میں رفیق صاحب کھڑے کتاباں کے اندر توجہ چاہنا انشاءاللہ میں شعر بھی پڑھ سا سن بھی لے سا، لیکن مولوی طرح نہیں کہ ایک گل ہو تو ایک کہی دوں ایک کہی دوں وچ میاں صاحب دا شعر سلطان باؤ دا شعر تسی جناب تہاڈی طبیعت بچل جاوے تسی اٹھ کے میرے تے پیسے دی بارش کر جو، مقصد ہے نہیں، مقصد یہ ہے کہ میں جو محنت کر کے آیا جو میں نوی تقریر چکے کرن دا کہنا جڑی تقریر میں ایک بار کر دوں میں دوبارہ نہیں کردا، کہ میری الحمدللہ اپنی ذاتی میری کوشش ہوئی ہے کہ تاکہ بندے نو نوی گل سنائی جائے، ورنہ مولویاں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حلیمہ دی ڈاکی تک محدود کر دیتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ تانوں ایسی چیزیں سناواں گا کہ تہاڈی انشاءاللہ اکھیاں بھی کھولن گیاں اور دل بھی انشاءاللہ باغ باغ ہوئے گا۔ میں جڑی گل کر رہا سب کہ تساں ہنس کے بانا ہے، مسکرا کے بانا ہے، خوش ہو کے بانا ہے، وجہ کی ہے میرے نبی دی آمد تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا پتھراں وچ ٹوٹ کے محمد دے جشن ماشاءاللہ جڑا بندہ پریشان یہ کرے آکھے سبحان اللہ، اگلا بندہ دعوے کو بیٹھے نا چٹی چادر والا تو یار ہاتھ کر ماشاءاللہ اتنی سردی تو کوئی نہیں، ہمیں بھی جیسے اس تو پائے سے موٹر سائیکل سے آئے تو پھر آنے جانے سردی ورنہ ابھی اتنی سردی نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ تو بنائی بیٹھا میں صدقے جاؤں، اللہ تینوں اپنے اپنے سمیت حضور دے مدینے دی زیارت نصیب فرمائے کر یا سبحان اللہ۔ چاہنا جڑا بندہ تھکیا نہیں فریش بیٹھا خوش بیٹھا، لنگر بھی ہے لنگر ہے ماشاءاللہ، اس تو بڑی کیڑی خوش نصیبی پھر آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک گل بابو چاہو اور سبحان اللہ کو میرے پتہ لگے بندے جاتے بیٹھے، بہت شکریہ۔ بس تقریر شروع ہے لیکن میں تمہیں جو گانے واسطے کا جملہ پہلا کہنا چاہنا، صرف میں پیسے لے نہیں ہے، پیسے میں رات دن کما رہے سرکار کا کرم ہے، اور میرا کام بھی کوئی نہیں، مارا بندہ مزدوری بھی میں نہیں کر سکتا، یہ سرکار کا کرم ہے، میں رات دن پڑھ رہا الحمدللہ سرکار کا کرم ہے۔ صابر صاحب نے پوچھ لو کئی دنوں تو 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے رات کو ہونے پھر صبح بھی 2-3 پروگرام میں الحمدللہ رات دن چل رہے ہیں، لیکن تسی یہ ٹینشن نہیں لینی بھی چھوکرا یا منڈا یا چھوڑ کے بہ گا کی کرے گا، تسی یہ جناب اگے کے چلو گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ جڑا میں جملہ پہلا کہہ رہا تسی یہ جناب سمجھو گے پھر اگے پڑھو گے۔ حضرت جناب سیدہ زلیخا گلی میں بیٹھے ہونا تے جناب یوسف دا محل سامنے ہونا، اللہ ظفر صاحب بڑے تہاڈا اہل سخن ہو تے بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوبصورت بھی ہو اور خشک مولوی نے ماشاءاللہ بڑے مذوق ہو، ورنہ مولوی یقین کرو لتا تو پہ جاتے حقیقت بات ہے، کیونکہ اگر ذکر تے سن چنگا نہیں لگدا توجہ چاہنا تسی سارے نے عقیدہ تے نظریہ تے محبت ہو رکھنی ہے جنہیں حضرت زلیخا دے دل وچ جناب یوسف دی محبت سی۔ رفیق صاحب اجے تقریر میں نہیں شروع کی تھی، میں صرف تمہیں میں جگا رہا حضرت زلیخا نے گلی وچ بیٹھے ہونا، بابا اشرف صاحب کمال دا چل رہا ہے ایتھے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ توجہ چاہنا، حضرت زلیخا نے گلی وچ بیٹھے ہونا، جناب یوسف دا محل سامنے ہونا تے جنہیں بھی جناب حضرت یوسف دے محل وچوں نکلنا حضرت زلیخا نے کہنا سنا میرے یوسف دا کی حال ہے۔ حضرت زلیخا نوں پتہ ہوندا سی کہ یہ جوان میرے یوسف دا دیدار کر کے آیا ہے، جڑی بھی گل کرے گا کمال کرے گا۔ جب جوان نے حضرت جناب یوسف دے محل وچوں نکلنا حضرت زلیخا نے کہنا سنا میرے یوسف دا کی حال ہے، اب واپس وقار اس جوان نے کہنا جناب یوسف نے سرما کمال دا پایا اللہ اللہ، آج جناب یوسف نے فیصلہ کمال دا کیتا، آج حضرت جناب یوسف نے کپڑے بڑے سونے پائے سن، جب حضرت زلیخا نے جناب یوسف کی تعریف سنی نہ توجہ چاہنا، اب واپس وقار حضرت زلیخا نے اپنی جیب وچ ہاتھ پانا اس جوان دے حوالے کرنا جو بھی نکلنا تے درم و دینار دے حوالے کرنے مدت بیت گئی۔ ایک دن ایک سیاح بندہ گزریا اور نے کہا زلیخا دنیا دے جھوٹے قصے سنا دیے، پیسے میں
دنیا تیرے جھوٹے قصے سنا کے تیریاں دولتاں تے کر دی ہے قبضہ اینے دولتاں نہ لٹائیے گا اس آکے سوئے جھوٹ نہیں بول دے رہے نام تے یوسف نہ لے دے رہے قربانی دلوائیے سمجھا کہ سبحان اللہ حضرت زلیخا نے کیا جھوٹ نہیں بول دے نام تے لے دے یوسف کا آج شمسیہ میرے کریم نبی دا میلاد بنایا میں اینا دی نظر جملہ کرنا چاہتا اگر حضرت زلیخا جناب حضرت یوسف دے حسن دے ہون فدا اللہ دے نام تے دنیا نو دین پیسہ ارے دنیا نو دین دولت رب کعبہ دی قسم میں جملہ ہے جو کہوں گا ارے جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں جس پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ جاگ آئیے ماشاءاللہ خوش ہو کیا کو سبحان اللہ اپنی بیلی ہے یہ طبیعت ہے بولو گے تو انشاءاللہ میں بولوں گا ورنہ میں صبح پھر تقریر کرنی ہے پھر سبحان اللہ کیا لگا کیا تو سبحان اللہ بہت مہربانی قرآن مقدس فرقان حمید ہے چند جملے میں تلاوت کیتے توجہ چاہنا اسی گانے میں نہیں سمجھ لیے کہ میں کی کہہ رہا یہ شعر ہے انشاءاللہ میں تمہیں سنانے تو ڈھیر سارے سنانے 5 منٹ چلا 4-5 گھنٹے تقریر کرنی ہے ہم کو جلدی شدید نہیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تو جتنی دیر خوش بیٹھے کو انہیں دیر وجہ کی ہے وہ میں گل ہمیشہ کرتا ہونا جو علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ پیان دیان بھی بندے سنوا دے بھی تو سے مولوی نے ڈیٹ فکس کر لئی وہ دی وجہ کی ہے مولوی نبی تقریر کرتی نہیں تے الحمدللہ میں تو پرانی تقریر ہوندی نہیں آپ کو سبحان اللہ اور جانے بندے بیٹھو اس دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے یوٹیوب دا دور ہے مولوی پر کی کرتے سارا دن ستے رہے جمعہ والے دن 12 بجے اٹھیا یوٹیوب کھولی دیکھیا بھی کہڑے مولوی دی چنگی تقریر ہے انہوں یاد کیتا جمعہ تے سنا چھڑیا تے دیکھو میرے رنگا ذوق والا بندہ رفیق صاحب ورگا محبت والا بندہ اگر اٹھ کے کہہ دے قاری صاحب 10 منٹ ہور سانو سرکار دا ذکر سنا دیو وہ بڑا کی کہتا یار 10 منٹ میں کہیں سنا میں تو تقریر ہی گھنٹے دی یاد کیتی لیکن انشاءاللہ تسی گھنٹہ سنو تے میں 2 گھنٹے پڑھتا لیکن بولو تے صحیح سبحان اللہ قیامت تو پہلے کدو تسا صرف مولوی تو ڈاچی سنی لیکن میں تو سرکار دی ولادت تو پہلے دے گل سنانا چاہنا توجہ ہے کو سبحان اللہ پریشان ہو کے دیکھو خوش ہو کے دیکھو سبحان اللہ کو قیامت تو پہلے جڑا شیطان اینو ایک تھپڑ صبح پیندا سی ایک راتی پیندا سی توجہ کر رہا جی میں شعر پڑھن لگیا میں دیکھن دا بھی بندے جڑے پچھلے غلط نہیں بولے کیا وہ شعر سے بول دے یہ شعر جو بولے تے میں شعر انشاءاللہ مسلسل پڑھاں گا غور کرنا لیکن جڑا بھی شعر پڑھاں گا اپنی میری طبیعت تے میرا ذوق کے گل دے نال ملدا جلدا ہوے گا بے ڈنگا تے بغیر کسی جگہ دا بے مقصد شعر نہیں ہوے گا انشاءاللہ توجہ کرنا شیطان نو حضور دی آمد تو پہلے دنیا سانو کہندی ہو شمسی پاگل ہو تسی نبی دا ملاد سجا کے بیٹھے ہو سون بلا رہے چلو تو خطیب بلا رہے اور تسی لنگر پکا رہے اے دا فائدہ کی ہوندا ہے میں دسن لگا کی فائدہ ہوندا ہے او شیطان نو ایک تھپڑ صبح پیندا سی ایک راتی پیندا سی ظاہر بھائی ہونا کی جدو ایک تھپڑ صبح پینا ایک راتی پینا تے جڑا صبح پیندا سی او دی درد نو رات تک ہوندی سی جڑا راتی پیندا سی او دی درد نو صبح تک ہوندی سی پھر تہاڈا تے میرا نبی آ گیا احمد مصطفیٰ نے خوش آ کے سبحان اللہ پھر 12 ربیع الاول دی مقدس رات آ گئی حضور دی جلوہ گری ہوگی سرکار دنیا تے آ گئے اب آپ سیوکار میرے کریم آقا تو غلامو رب نے جڑی گل کیتی ہے نا گل بڑی مزے والی اللہ نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا اساں تینوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اساں تینوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے اساں تینوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے شیطان نے سن لیا اللہ کی بارگاہ جس کی تھی مولا اے دس میں عالمین دے وچا تے عالمین تو باہر تھوڑی سی گل مشکل ہے میں مندا لیکن توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا سبحان اللہ کیا میں عالمین دے وچا تے عالمین تو باہر اللہ فرمایا تو عالمین دے وچ ہے توجہ ہے جناب میں عالمین دے وچا کے باہر اللہ فرمایا تو عالمین دے وچ ہے عرض کیتی یا اللہ جی میں عالمین دے وچ ہوں اے دا مطلب ہے کہ تیرے یار دی رحمت دا حصہ میں نے بھی ملے گا بڑی مہربانی اللہ نے فرمایا بالکل کیا یا اللہ اور کچھ نہیں منگتا کیڈا نہیں کما ہے ساری زندگی دا شیطان آئی جو صرف اے مانگ لینا بھی یا اللہ میں بالکل معاف کر دے رب کرنا سی معاف لے کر توجہ کرے عرض کرتا ہے یا اللہ یہ مطلب ہے کہ میں عالمین دے وچ ہاں تے پھر یار دی رحمت دا حصہ میں نے بھی ملے گا رب نے فرمایا بالکل عرض کرتا ہے یا اللہ پھر مہربانی کر یار دی رحمت دا صدقہ او جڑا صبح تے شام تھپڑ پیندا اودے تو معافی تے دے دے جڑا مچلیا کہ سبحان اللہ ہمارے سلطان
جان لانا لگا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و توجہ چاہنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن میں جڑی گل کر سا والضحا واللیل اذا سجا. اللہ فرماندا محبوب میں تیرے چہرے دی قسم تے انہاں زلفاں دی قسم جینا زلفاں ورگے زلفاں کسے دی کوئی نہیں. لوگ کہندے نبی تے اسی اکو جے نبی بھی کھاندا سی اسی بھی کھاندے ہاں نبی بھی پیندا سی اسی بھی پیندے ہاں او مطلب نبی پاک دی برابری کردے ہیں. لیکن ناصر چا چشتی کچے تاندرے والے اللہ دے بڑے کامل ولی ہوئے انہاں بڑی کمال دی بابا صالح صاحب گل کیتی. او کہندے جڑے بندے کہندے بھی نبی جیسی کو جے آپ فرماندے انہاں نوں میں دعوت دے رہا اونے پتھر ترائے پانی تے جے تو سوئی طرح اسی مان جاگے اونے نال اشارے چان لایا جے تو بلا بلا اسی مان جاگے اونے پانچ گرائیاں رب کرو کہ او سمجھ آوے ہوش کے بولے ہوش کے تاکہ میرے پتہ لگے کہ تسی میری گل دی قدر کیتی ہے. او کہندا اونے پتھر ترائے پانی تے جے تو سوئی طرح اسی مان جاگے اونے نال اشارے چان لایا جے تو بلا بلا اسی مان جاگے اونے پانچ گرائیاں رب کرو لے تو دے کرا اسی مان جاگے اونے جہان سارا بخشا چڑیا تو ہے تے بخشا اسی مان. بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی پھر کہہ دو سبحان اللہ. راجی باجی کہہ دو سبحان اللہ. پتہ کرنا ہمارے سے پہلے کا جملہ ہو سنو. اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرماتا تحقیق سے مومن تے احسان کیتا انہاں نے اپنا رسول بھیجا. سمجھ آئی تے سبحان اللہ. بندے نہیں بول رہے یا تہاڈا بولن تے دل کوئی نہیں یا تانوں سمجھ کو نہیں آ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. بولن تے دل بھی ہے میرا کوئی یاد سبحان اللہ. بہت مہربانی. اصل طبیعت اس قسم کی بھی روز سبحان اللہ کن تک ہوندی ہے نا اگر تھوڑی جی بچ نا پھر طبیعت ڈسٹرب ہوندی ہے. ہر بندہ تا زیادہ موقع پے توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. توجہ ہے جناب دی. اللہ فرماتا ہے تحقیق سے مومناں تے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا ہے. صابر صاحب جگہ تے ایک نقطہ میں تانوں دینا چاہنا اور یقینا انشاءاللہ میں جڑی گل کر رہا ہوں انشاءاللہ دوستاں نوں مزہ آئے گا. وہ گل میں کبھی کیتی نہیں بندے کہن یار مولوی بڑا بے سواد سی سواد نہیں آیا. توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے تحقیق سے مومناں تے احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا ہے. اللہ نے ہاتھ دتے احسان دی گل نہیں کیتی. رب نے زبان دیتی احسان دی گل نہیں کیتی. اللہ نے بندے نو عقل دیتی احسان دی گل نہیں کیتی. رب نے کان دیتے احسان دی گل نہیں کیتی. اللہ نے سونی شکل دیتی رب نے احسان دی گل نہیں کیتی. رب کائنات نے پورا ڈھانچہ بنا کے ضرور پھونکی لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا نے احسان کیتا. لیکن جو 12 ربیع الاول دی رات آئی ہے نا اللہ فرمایا کائنات والوں میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے. یا اللہ تو ہاتھ دیتے احسان دی گل نہیں. یا اللہ تو زبان دیتی احسان دی گل نہیں. یا اللہ تو ہاتھ دیتے احسان کی گل ہے. لیکن 12 ربیع الاول دی رات نو جو سید آمنہ کا لال آیا جو عبداللہ کا چن آیا جو عرشہ تے جان والا میٹھا محمد آیا یا اللہ تو لفظ من استعمال کیوں کیتا کہ میں احسان کیتا. اللہ فرماتا وجہ ہے کہ جڑیاں پچھلیاں نعمتاں نے یعنی ہاتھ کان کھانا پینا اے ساریاں نعمتاں عام نے لیکن میرے یار دی نعمت خاص ہے. یا اللہ پھر علی المؤمنین لفظ مومن کیوں فرمایا. اللہ فرماتا میں جانتا سا میرے یار دی آمد تے خطارہ جیسا نہیں بنانا محمد وفادار بنا جیسا. بہت بڑی مسکراہٹ کا سبحان اللہ. آنے بات کے کہہ دو سبحان اللہ. اور حضور دی آمد تے اور کوئی بندہ نہیں رونا. کون رونا ہے؟ سارے بولو شیطان. ماشاءاللہ جڑا بچہ پہلے بولیا آپ کی مہربانی آپ کی سماعت کو میں ڈال دیتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں. نہیں سننے کا بیان ہونا چاہیے. توجہ کرنا سب سے بڑا رونا شیطان. آج کون رہندا ہے؟ شیطان دی اولاد. شیطان اس نے کہنا سی حضرت آدم جو رب نے خلیفہ بنایا شیطان اس نے بھی رونا. پھر توجہ کرنا غور کرنا میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں سرکار کی ولادت ہوئی نا رب نے فرمایا جبریل رب نے فرمایا جھنڈے لے جا ایک کعبے دی چھت تے لا دے ایک آمنہ دے بیڑے وچ لا دے. یا اللہ جھنڈے لگان دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا اج میرا یار آن والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے کریم نبی دے نال محبت کرنے والے بابا جی اور محبت کرو شرف صاحب اللہ تعالی خوش رکھے تک مہربانی. مسلمان بھائی توجہ چاہنا میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے میں بڑی محبت دنیا کے اندر امام الانبیاء کا میلاد پڑھنا چاہنا بڑی توجہ کرے آگے کہ سرکار مدینہ دے کرم دی کڑی کڑی گل کرا آپ سرکار میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہو میں جڑی گل کی تیر نامت تو حامل نہیں جا سکا رب کائنات نے میرے کریم آقا دی زلفاں بھی کمال دیا بنائیاں نے آپ سرکار خالق کائنات نے حضرت آدم کو بناتے اپنی مرضی دے نال حضرت نوح رب نے بناتے اپنی مرضی دے نال حضرت یحییٰ رب نے بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت جناب شیش رب نے بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت جناب موسیٰ رب نے بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت جناب عیسیٰ رب
لیکن آج اس نبی دیواری آئی جنہ کلمہ سیدنا شریف عمر نے پڑھیا، جنہ کلمہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھیا، جنہ کلمہ سوالہ نبیہ نے پڑھیا، اس نبی دیواری آئی ہے نا رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اسا آدم کو بنایا اپنی مرضی دے نال، حضرت نوح کو بنایا اپنی مرضی دے نال، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اسا اپنی مرضی دے نال بنایا ہے، لیکن ہن تو بولدا جا خدا دل بنانا جاواں گا او میرے کریم آقا دا غلام توجہ کریا جے جنہیں میرے نبی نے کہا خالق محمد لبن بنایا، جنہیں میرے نبی نے کہا خالق محمد رسول بنایا، پھر اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا سونا بنایا، حضرت سلطان باؤ نے کمال دی گل کی تھی آپ فرمان رب نے اپنے یار کو اتنا سونا بنایا ہے، میرا دل کہتا میں پھر درما حضرت باؤ سلطان باؤ نے فرمایا سبحان اللہ، پھر آپ کو سبحان اللہ، حضرت جناب سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے کمال دی گل کی تھی آپ فرمان دے یہودی آ گیا، انہوں نے کیا سنیا میں تیرا کلمہ پڑھوں گا، تیری نبوت بھی مننا گا، شریعت بھی مننا گا، رسالت بھی مننا گا، ہر شے مننا گا۔ توجہ میرے آگے تھے بیٹے کانی دیش کو والیا میرے آگے بچے نے توجہ میرے آگے کرے بہت مہربانی کیا تو سبحان اللہ اور کرنا۔ یہودی آ گئے انہوں نے کہا سرکار میں تیرا کلمہ پڑھنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پڑھ کلمہ، انہوں نے کہا جناب کو تواڈے ساتھ چوہن دی حق ہونے دی دلیل، میرے آقا نے فرمایا تو بول تینوں کی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا جناب مینوں چاہیے اج تو کچھ عرصہ پہلے میری ایک بچی دا ہو گیا سی انتقال، وہ میری بیٹی مینوں راتاں نوں بڑی یاد ہوندی، اج اگر تسی انہوں زندہ کرو نا تو میں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا، میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا۔ سرکار نے یہودی نوں نال لیا، توجہ کرنا، سرکار نے یہودی نوں نال لیا، میرے آقا چلدے چلدے قبرستان گیا، حضور نے فرمایا کیڑی تیری بچے دی قبر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا سرکار ہے میری بیٹی دی قبر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت نے انج کیتا اشارہ، حضور نے فرمایا قوم باذن اللہ۔ ایتھے رکیا جے میری گل سنیں، عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی کہ آپ مردہ زندہ کردے سن، زندہ کر کے آپ نے لوگوں نے دکھا دینا، جنہوں دکھا دینا تو دوبارہ وہ قبر کے حوالے کر دینا۔ لیکن میں پڑھیا سنت کتاباں میں کہ جنہوں سرکار نے مکہ چڑھیا نا کہ حضور مدینے گئے، نبی نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غلامہ رہندی سی مکے، اس دا جوان پتر اکو نور نظر تے لخت جگہ انتقال کر گیا، مکہ دے کافر تانے مارے کہ جس نبی نے تو کلمہ پڑھیا یہ دکھا دے تو سب کچھ چھڈ کے آیا، اس نبی تو تیرے قدمے ویڑے نہیں ٹھکایا، سبحان اللہ کے قدم ہی نہیں ٹھکایا، انہوں نے خبر ہی نہیں لی۔ مکہ کے اس حضور کے غلاموں کو بڑی تکلیف ہوئی، دور پہ مدین میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم بارگاہ پہنچ گئی، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آپ سے مکارو مدینے ٹر بھی کہہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تمہاری بارگاہ کے اندر
نبی تیرے بیٹے نے غم میں تیرے قوت نہیں آیا یا رسول اللہ اپنی موت میرے بیٹے دی حال گئے لیکن مکہ دے کافر میرے تانے پردے میرے رج پانا میرے برداشت نہیں ہونے انہی وجہ کی تیرے بارے بک بک کر دے رہے لیکن جواب حوالے سی بکار نبی کریم دے غلام کہنے لگی انہیں کہ سرکار تہاڈی شام دے اندر پورے جملے میرے پسند نہیں مہربانی کرو حضور نے فرمایا کی چاہیے انہیں کہ سرکار میرا بیٹا بہت کرنا زندہ کر دے گو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضور دے نال عمر سرکار دے نال عثمان میرے نبی دے نال حضور دے نال حضرت حضرت سال سے سارے حضور کے غلام میرے آقا ٹوٹے ٹوٹے مدینہ سربت کی سرزمین تو حضور خرامہ خرامہ ٹوٹے جا رہے میرے نبی کریم مکہ کی سرزمین تک پہنچے حضور نے فرمایا بی بی دس میرے بیٹے دی کہڑی خبر ہے انہیں اشارہ کر کے دسیا انہیں کہے ماں دے کاجر والے ہاں میرے بچے دی خبر ٹوٹے کرے جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے دی خبر وال اشارہ کر کے فرمایا باذن اللہ جو میرے کریم نبی نے اشارہ کیتا ہے حضور نے فرمایا باذن اللہ وہ نبی کریم دا غلام قبر وچ پردہ پردہ کھڑا ہو گیا تے پردہ کی السلام السلام علیکہ یا رسول سبحان اللہ کیا بات ہے تھکے تو کوئی نہیں تہاڈا ادھے بندے بولے نے میرا خیال تھک گیا نہیں تھکے بات چاہ گیا تو سبحان اللہ میں تا پوچھا پھر کو بابا اور سنا بس صرف اس واسطے پوچھا ماشاءاللہ بڑے خوش بیٹھو پھر کیا تو سبحان اللہ ٹھیک صاحب سرکار نے بچے نو کیتا زندہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ختم نبوت تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار نے بچے کو کیتا ہے نا زندہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کہتے رہے گا کہ گھر جاوے گا اللہ نے کہا جناب جی تہاڈی مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے بی بی نو نال جو بی بی دے نال بچہ ٹوریا نا یہ جڑی گل میرے نبی نے کیتی ہے نا ایک بندہ بولے نا ایک بندہ میں سارے مجمع تے راضی بیٹھا اے میرے نکلے پسینے دی اتنے زور دی لگائے دی دل دی انشاءاللہ قیمت ہو جائے گی میرے سفر سے میری تھکاوٹ اتر جائے گی توجہ کریا جے میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا بی بی انج کر اور جڑے مکہ دے کافر تے تانے دیندے سن کہ نبی نے تیری خبر نہیں لئی نبی تیرے بیڑے نہیں آئے انہاں نو دس جنوں رب نے ماریا ہے اس رب دے یار نو زندہ کر سبحان اللہ جوانی میں برکت عطا فرما پھر مسکرا کے کہیے سبحان اللہ سرکار نے بچی نو کیتا زندہ حضور نے جب بچی نو زندہ کیتا ہے نا میرے آقا کریم کا غلاموں تو یہودی سرکار کے سامنے کھڑا ہے تو جو پوری کرے تے گل ظاہر نہیں کرنی میں بڑے قیمتی جملے بالکل ذمہ داری نال انشاءاللہ میں جناب نامے پیش کرنے کا غور کرنا تسی سب کی گل تے بولو گے میں سب کی کرتا تسی او کی گل تے بولو میں او کی میرے کول سارا سودا پر میری سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے سرکار نے بچی نو کیتا زندہ یہودی کول کھڑا ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹی بھائی گفتگو نہیں کرنا بہت مہربانی کوئی ضروری ہے تو باہر جا کے تے سرکار نے ذکر ہے تے بس سرکار کا ذکر ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑکی کو کیتا نا زندہ وہ لڑکی قبر وچوں باہر آئی میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی یہ دس قبر چلویں گی
اپنے باپ دے نال بچی نے گل سنیا بہت مہربانی بڑا سونا سننے پہ میں راضی ہوں تھوڑے تے خوش بیٹھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اپنے باپ نال جائے گی یا قبر وچ انہوں نے کیا سنیا قبر وچ رہے گی حضور نے فرمایا وجہ کی انہوں نے کیا سنیا اپنے ماں باپ تو ڈھیر میں اپنے رب نو قریب پایا سبحان اللہ عزیزان میرے کریم محمد بن والے خون کریا جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے فرمایا ہاں بھی یہودی اور ان کی ڈیمانڈ ہے اور تو کیسے جی میں تھوڑا کلمہ پڑھا گا لیکن میں نے دلیل چاہیے تو سیدھی نے ہاتھ دے یہ سچ تو ساتھ تو کہ میری بیٹی زندہ کر دے دو میں زندہ کر دی تھی اور تیری بیٹی تیرے نال نہیں جانا چاہتی اور کی کرے گا انہوں نے کہ سرکار میری بیٹی کا میرے دیدار ہو گیا ہے یہی میرے واسطے کمال ہے حضور نے فرمایا کی جانا ہے انہوں نے کہ اللہ جب اللہ جنہیں میری بیٹی نو زندہ کی پائی میرے درد مردہ بستی نو بھی زندہ کر دے حضور نے فرمایا کی جانا ہے انہوں نے کہ سرکار میرے کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بنا لو میرے نبی نے سینے لگائے رسول اللہ کا کلمہ پڑھے آئے جنت حقدار بن گیا ہے ایک عاشق رسول نے بڑی سوئی گل کی تھی شعر پڑھا گیا گل تیری میں کھڑا گودرات ملتا جلتا شعر ہوئے گا نبی پاک کا خدا میرے کلمہ پڑھ لے آئے گا رسول اللہ نے نوکر نے کلمے پہ گل کی تھی اور کیا کہا کی تیرے قدموں پہ قربان اچھی سبحان اللہ کہنے گا میں شعر پڑھا پڑا گا آج کے رسول نے ادھر بھی کمان کی بات لگائے وہ تیرے قدموں پہ قربان ہو گیا میرا دیکھا جی تیرے قدموں پہ قربان ہو گیا اور سنیا جیسا بولا جائے وہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا پڑھ لیا مسلمان ہو گیا آخری شیر پڑھو میرے کے سارے پڑھو پڑھ لیا عزیزان میرے کریم کلمہ پڑھنے والے توجہ کرنا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آپ سے بتا ہے کہ ایسا جوان آ گیا جہاں جہاں ابو بن صاف آئے کی نام ہے ابو قرصافہ کی نام ہے میری تقریر ساری یاد کرے ابو قرصافہ یہ ہے کون ماں بھی دنیا تو ٹر گئی تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا راندہ کی دے نال ہے اپنی خالہ دے نال علامہ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل نبوہ وچ لکھی ہے توجہ کرنا شانت نہیں گوڑے پھر چاہ کے بیٹھا ماشاءاللہ غور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائن نہیں کرنا ادب دیکھنا صرف اس واسطے بھائی تو کاربلا میں غصہ دے میں تینوں منا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں توجہ کرنا ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی تے باپ بھی ٹر گیا جدوں ماں تے باپ ٹر جاندا ہے نا زندگی اجڑ جاتی ہے اوے لوگوں غور کرنا یہ ماں باپ عام شے نہیں ایک دن میں شکر شریف چلا میں حاضر ہونا تو میں تو روزمرہ کے والدین سے چلا پورا گھنٹہ آگے خطاب کراں گا لیکن چونکہ میلاد مصطفیٰ توجہ کرنا ابو قرصافہ ہے کون کہ کلمہ سرکار نے نہیں پڑھیا راندہ کے نال اپنی خالہ دے نال کہ خالہ کی بکریاں چراندا ہے ایڈی قیمتی گل نہ تے مزے والے اور میں پہلی بار انشاءاللہ تانوں سنا رہا ہوں توجہ کرنا ابو قرصافہ راندہ خالہ دے نال ماں بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گیا سرکار نے جو کلمہ نہیں پڑھیا میں بار بار کیوں کہہ رہا تاکہ کل جناب ذہن کے اندر آپ کے کمپیوٹر وچ گل محفوظ ہو جائے کہ اے شمسی برادران رفیق صاحب اس مدے نال اس چوکے نال کیوں اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ سرکار دا کرم ہے مائے نہ انہیں کوئی پیسے واسطے نہیں میں او جویں کہندے نا کہ بندے نو چاہ دی بھوک نہیں ہوندی چاہ دی بھوک ہوندی چاہ دی بھوک کے سامنے چاہ کے اسی روز ہی پینا خوش ہو گیا سبحان اللہ ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گیا سرکار نے کلمہ نہیں پڑھیا خالہ کی بکریاں چراندا ہے سارا دن بکریاں چراندا ہے شام دی بکریاں نو چو کے او دودھ ویچ دیندا ہے تے اپنے گھر دا نظام چلاوندا ہے کردا کی ہے اے گل سنیا جی میں گل ہونی کرنی ہے لیکن جناب دی سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت دی عظیم بارگاہ دے اندر اونے روز آنا تے کرنا کی بکریاں جنگل چھڑنیاں
خود سرکار دی بارگاہ سبحان اللہ کیا بات جنگل چھڑنیاں خود سرکار دی بارگاہ پہلا دن دوسرا تیسرا چوتھا وقت گزرتا گیا بہت عرصہ گزر گیا بکریاں کمزور ہو گئی ابو بکر صاحب دی خالہ کہنے لگی ابو بکر صاحب تمہیں پتہ نہیں سی گھر دا نظام کتنا چلا رہے ہیں بکریاں نے صرف چلانا گزارا یہ دادو جو کہ اسی نظام چلانے دن بدن بکریاں دے جسم میں طاقت ختم ہو جاندی ہے تو ویسے سو گیا وہ ابو بکر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی اس گل دی اج خالہ نے بےزتی کیتی سی ڈانٹیا سی ابو بکر صاحب جدوں گھر اپنی خالہ دی ڈانٹ سنی تھکے تو نہیں نا ابو بکر صاحب نے ڈانٹ سنی رات بڑی اوکھی گزاری صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو بکر صاحب انتظار کر رہے ہیں حسب عادت ابو بکر صاحب نے بکریاں چھڑیاں جنگل خود سرکار دی بارگاہ جو کریا جائے میں بالکل ذوق دنیا میں بالکل آرام دے نال میں گل کراں گا انشاءاللہ سنے گا تے مزہ آئے گا سبحان اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں پہنچیا بکریاں چھڑیاں جنگل دے اندر حضور کی بارگاہ چ بیٹھا سرکار نے چہرے پر تکیا ہے کافر میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صاحب آج بڑا پریشان ہے کی کر صدقے جامع حضور کی شان کلمہ نہیں پڑھیا سرکار نے فرمایا ابو بکر صاحب بڑا پریشان ہے ابو بکر صاحب نے نا ساری گل سنا دیتی جس بندے دی توجہ کی نہیں ہوندے ہے نا ایک منٹ میں دے دے اور ویکھی معراج ہو جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صاحب کی گل ہے سرکار میری ماں ٹر گئی آپ بھی ٹر گیا خالہ دے نال میں رہندا تے خالہ میری نے بکریاں نے میں روز چران واسطے جنگل چاٹ ہونا اور میں تھوڑی بار میں بیٹھ جانا سرکار ہن جو کچھ ملے گا بکری وہی کھا لینی ہے اسی شام نو وہی چوک تے بیچ دینے ہیں سرکار نے فرمایا بس سبحان اللہ اس بس سچ گھنٹے دا خطاب ہے تساں ضائع کر چھڈی اجرا کرو بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا بس ابو بکر صاحب کافر ہے نا وہ جانتا نہیں یہ جان نو توڑ بھی سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے مکے دا کافر سی ابو جہل کی نام سی بول انہیں خط لکھا یمن دے گورنر تو او دا نام کسی حبیب یمنی گل بڑی مشہور ہے لیکن میں جو نقطہ دینا چاہنا گل تسی سنیے توجہ کریا یمن دا گورنر سی ابو جہل نے خط لکھا انہیں کہا نعوذ باللہ ساڈے مکہ دے اندر ایک ایسا جوان آ گیا نام دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایسے دین دی تبلیغ کر رہا ہے کہ دنیا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال بڑی تیزی دے نال او تے بڑی بڑی جاری تو آ کے سمجھا ابو جہل نے سمجھا کہ شاید وہ یمن کا گورنر بڑا سمجھدار ہے بڑا صاحب شعور فاضل و فراست بڑی سیاست کا مالک ہے حبیب یمنی مکی آ گیا ابو جہل نے خط لکھیا توجہ کرنا جدو خط لکھیا حبیب یمنی آیا مکے ابو ملاقات ہوگی مولا کائنات دے نال ابو جناب مصطفیٰ کریم کا غلام جدو ملاقات ہوئی غور کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ابو جہل لے کے گیا جو سرکار کی بارگاہ سے گیا نا حبیب یمنی جے کو گل کرنی سی میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا حبیب یمنی ہاں بھی بول انہوں نے کہا جی میں سنیا کہ تسی دعویٰ نبوت کیتا حضور فرمایا بالکل انہوں نے آکے سرکار پھر اگر تسی دعویٰ کیتا ہے کہ دعوے نو ثابت کرنے واسطے دلیل کی ضرورت ہوگی میرے کریم آقا نے فرمایا بول تینوں دلیل کی چاہیے انہوں نے کہ سرکار اشارہ کرو چاند ٹوٹ جاوے اشارہ کرو ٹوٹ جاوے سرکار نے کیتا اشارہ تے چاند ٹوٹ بھی گیا تے جوڑ بھی گیا ایک گل تسی سنی ہے کہ جڑی میں گل کرنا چاہنا حضور نے فرمایا تو ایمان کیتی میں پوری کی تھی انہوں نے کیا بالکل سرکار فرمایا چاند ٹوٹیا بھی پھر جڑیا بھی تیرے کہتے میں یہ کام کیتا انہوں نے کہا سرکار بالکل سرکار فرمایا جنہا تیرے دل میں ایک اور سوال ہے وہ کھیلے کر دے جنہا تیرے دل میں سوال ہے وہ کھیلے اسا کہا کوئی سوال سبحان اللہ سرکار فرمایا ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں سرکار فرمایا ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں اگر میں سے ہے تو میں چلوں تو گھنٹہ لگ جا سی کہ سرکار نہ کرا میں چلا اس ہے تو میں گھنٹہ تک نہیں کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ایک اور سوال ہے وہ تو کیوں نہیں کرتا انہوں نے کہا سرکار کوئی نہیں حضور نے فرمایا سن یمن چکتے کی بیٹی ہے اب تھا تو پیدا تو لولی تو لنگڑی سرکار نے فرمایا تو چلنا ٹھیک ہو جائے سرکار فرمایا مرتب مبارک ہوا تیری بیٹی ٹھیک ہوگی سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر بڑی توجہ چاہنا میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھنا لو غور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تیری بیٹی یمن کے اندر غور کرنا رفیق صاحب میرے بندے کھڑے ہو کرمانی ایک حبیب شملی من کے پہلی باری آیا انہیں میرے آقا کو تدیا پہلی باری حضور جناب ملاقات پہلی باری گفتگو پہلی باری ساری بحث پہلی باری لیکن میرے آقا نے کی فرمایا حضور فرماتے میرا اور ایک سوال ہے وہ کہ
حضور نے فرمایا ایک میری شمن سے بیٹی ہتھا تھارا کلو نہیں کر گئی سرکار کی بارگاہ کیا لگا حضور بالکل میرے نبی نے فرمایا چل ٹھیک ہو جائے انہیں کہا جی بالکل میرے نبی نے فرمایا تیرے مبارک ہوئے تیری بیٹی ٹھیک ہوگی تم کیا کریا جی حضور نے فرمایا تیرے مبارک ہوئے تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے ابھی کا شمنی میرے آقا نے کلمہ دے گیا رفیق صاحب نے لکھا ہے ابھی کا شمنی میرے آقا نے کلمہ دے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ابو جہل اپنے والے کھچ رہا ہے وہ سرکار کے قدموں میں گر رہا ہے ابو جہل اپنے والے کھچ رہا ہے وہ سرکار کے قدموں میں گر رہا ہے ابو جہل اپنے والے کھچ رہا ہے وہ سرکار کے قدموں میں گر رہا ہے میں بھول گیا میں تھک گیا بس دیکھ رہا اور یعنی توجہ بس بس نبی کریم کے قدموں میں گر رہا ہے ابو جہل کیا لگا انہیں کہا میں نے شمن تو بلوایا سی آپ نے پورے کو سمجھا پورے خود کا نوکر ہو گیا ہے اسے کہا اللہ نے ہم جفیا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ کیا ہے میں تمہیں بلایا سی کہ تو نہیں سمجھا تو تیرا خود نوکر ہو گیا اس کیا مار چڑھیا تو میرے تباہ کر چڑھیا وہ محمد کوڑا ہو ہی نہیں سکتا میرا بیٹا مکے میں خبر یمن دیا دے رہے میرا ان دل کرنا میں ترجمہ کرو سلطان پاؤ کی زبان یہ تو آڈی ہے تو میں جو خوش بیٹھا تھا تو سبحان اللہ اس سے مقامت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے کمال نکل کی جڑی حبیب جمیل میرے نبی نے فرمائی سی حضور نے فرمایا جڑی گل میرے دل کے اندر ہے سوال تیرے اندر ہے وہ تو میری بات یاد کرنا ہے اس موقع دے آپ عارفان سلطان نے کمال نکل کی تھی آپ فرماتے نے دلی دریا میرے نبی دی آمد دا وقت آ گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جانا سورج دی بلندی تے جا کے ہورا نو کہہ دے اپنے میک اپ دے اندر حسن دے اندر مزید اضافہ کر لے ہو جا کے دوزخ کو بجھا دے ہو اسرائیل نو کہہ دے اج بیٹی تو ماں نو جدا نہیں کرنا اج ماں تو بیٹی نو جدا نہیں کرنا اج باپ تو بیٹا جدا نہیں کرنا یا اللہ وجہ کہ یہ نظام کائنات کیوں بڑھنا دے آئے رب کائنات نے فرمایا بجائے آج میرا یار آ رہا سنا تھرے نا کو سبحان اللہ حال کے کائنات نے فرمایا وجہ کی آج میرا یار آ رہا ہے مسلمان بھائیوں کے کائنات نے فرمایا جے کوئی بھی کسی کے گھر کے اندر دکھ نہ ہوئے وہی وجہ کی ہے میرا یار آ رہا ہے جنت کو سجا دے ہو آج میرا یار آ رہا ہے یار اللہ زمین تیرا یار کون ہے فرمایا بڑی شان سبحانہ مسلمان بھائیوں میرے آقا عظیم غلاموں کائنات مصطفی پیش کرنا میں حلیم مدینہ کی بار بڑھ رہا ہے توجہ پوری کرے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لال پیار کرنے والے ہو حال کے کائنات نے فرمایا آج میرا یار آ رہا ہے میں چاہنا کائنات کی چیزیں نظر جاوے دنیا میں
مسکراندی نظر آوے دنیا میں مسکراندی نظر آوے اور لوگوں میرے کریم آقا دے غلاموں پھر 12 ربیع الاول دی رات آ گئی میرے نبی کریم دی آمد ہو گئی حضور دی آمد تو پہلے توجہ پوری کریا جے میرے نبی دی آمد تو پہلے مکہ مکرمہ دے حوادث نے کشیدہ نے لوگ اپنے بوڑھے والدین میں کدیاں تو اٹھا کے ارے مکے دے بازار چوازہ لگا دے ہے کوئی میری ماں نو خریدن والا ہے کوئی میرے باپ کو خریدن والا ارے بیٹی نے پیدا ہونا زندہ قبر دے حوالے کر دینا پھر میرے کریم نبی دی آمد ہوگی مسلمان بھائیوں تاجداری کائنات دی ولادت ہو گئی میرے نبی کریم دی آمد تے مدینے دے پتھر ایک دوسرے کو مبارکاں دے رہے او سارے مبارک ہوے اللہ دا یار آ گیا رسول اللہ دی آمد ہوئی ہر پاس مسلمان بھائیوں میں سمجھا بابا جی نعرہ مارن لگے نے توجہ کریا جے میرے نبی دی آمد ہوگی حضور دنیا تے آ گئے ہر پاس آواز آ رہی ہیں خوشیاں مناؤ سارے دل نہ ہوئے ان بھی معافی جنہاں پڑھن تے دل نہ ہوئے ان بھی معافی جنہوں اے یقین ہے کہ میری شفاعت قیامت والے دن حسین دے نانا جان نے کرنی ہے اس بندے نے میری دعوت ہے کہ رسول اللہ دی شفاعت واسطے میرے نال مل کے پڑھے نہ کو ترلے نہ کو منٹ نہ میں وعدہ کروا رہا جس پڑھنا ہے اس دن پڑھنا ہے پھر آنی لانی ماشاء اللہ ہر چکو کا میرے پتہ لگے کتنے بندے میرے نال پورا وعدہ نہ کریا نہیں پڑھنا تو نو ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں میں آپ پہ جو پڑھ رہا ماشاءاللہ بہت مہربانی ہوں ہاتھ نہیں تھلے نہ ہوئے اکھاں بند کر کے انج دسو بس کرو جیسے کریم آقا کے گنبد سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ کسی دا پڑھا قبول ہو گیا ساری گل بن جائے گی مل کے میرے نبی دی آمد نصیب کر خوشیاں مناؤ سارے سرکار جی ماشاءاللہ تمہاری محبت فرمائے چاچا تھوڑی سلامت رہے مل کے جناب صاحب سارے لے کے خوشیاں مناؤ سارے سلام دی دیدار ہو جائے آؤ فرمانے پر مبارک ہو گئے تو نبی علیہ سلطان دی ماں پر والی ہے حضرت جناب داؤد ملتے میں تیرے مبارک ہو گئے تو نبی علیہ سلطان دی ماں پر والی ہے مسلمان بھائیوں صحیح صاحب فرما دیا نے پھر مکے دیا میریاں سہیلیاں ہو دیا نے ہم یقین ہاری آمنا سے قوت و پانی بھرن چلیے جناب بندہ نہیں تھکے گا مسکرا کے بولے سبحان اللہ حضرت جناب صحیح صاحب پر فرما دیا نے میریاں سہیلیاں مل کے دیا نے بھرن چلیے اسی ساری شہریاں کر کے پانی بھرن جا دیا ایک میری سہیلی اپنی کمر کو چھپا دیے اپنے پہ پانی دے کنویں وچ پھینک دیے وہ پانی بھریے واپس دوسری کمر کو جھکا دیے پانی بھریے واپس تیسری کمر کو جھکا دیے پانی بھریے واپس کرنا پڑے کتابوں کے اندر یہ تو کریم نبی جی آمد کی مسلمان بھائیوں حضور دی امت جان دی آمد ہو دیے نا پانی آپ
جناب آمنہ فرما دیا میں کی بکریاں میرا بیٹا بڑا سونا ہے جناب میرے کریم آقا دی پھوپھی جان حضرت جناب صفیہ کریم آ گئی توجہ کریا جائے نبی کریم دی پھوپھی جناب صفیہ پاک آ گئی ہاتھ میں رسول میں ڈالی ہے ارادہ کی میں اپنے یتیم بھتیجے نے سرما پاؤں گی جو حضرت صفیہ نے میرے کریم آقا دیا مقدس نگاہوں میں کھولے آئے نا میں پڑھے کتابوں میں مسلمان بھائیوں تو سنے گا میری ممی دنیا بدل جائے گی میرے نبی کریم دی آنکھ کھولی آنے حضرت صفیہ کے ہاتھ وچوں سرمداری گر گئی ہے اُنہیں وجہ کی حضرت صفیہ کہہ دیا نے میرا بھتیجا تے سرما پڑھا کے آیا میرا بھتیجا سارے بولو میرا بھتیجا سرما پڑھا کے آیا حضرت صفیہ فرما دیا نے میں اپنے بھتیجے لجپال محمد عربی دے نال والے کیا اسی جنوں دھنی گنی ناف کہنے آ میں ہو دیکھا جو بھی کٹی ہوئی ہے اگر میں اپنے بھتیجے دے حوالے پر دیکھنی آ میرا بھتیجا حسن بھی کر کے آئے آپ فرما دے میرے بیٹے دے کولو ایسی خوشبو آ رہی ہے اج تک خوشبو نہیں آئی حضرت جناب صفیہ فرما دیا نے میرے دل وچ خیال پیدا ہو گیا یہ بچہ بڑے کرم والا ہے یہ بچہ بڑیاں شاناں والا ہے پر اگر بھی تو آواز آئی یہ باقی شاناں والا ہے اگر بدرا کرو گزرے گا تے بدر بھی کہیں گے میرے نال چار گلاں نہ کر لئیے کیا میں کہوں یار سبحان اللہ چار گلا نہ کر لئیے حضرت جناب سید آمنہ فرماؤندیاں نے جدوں میں گلی دے وچ جانا میرے بیٹے محمد نے میرے پیٹ دے اندر رونا جانور میری تعظیم کردے نے اگر قریشی درندہ سامنے آندا ہے ایک سائیڈ تے ہو جاندا ہے وجہ کی علماء فرماندے نے جانوراں نوں پتہ چل جاندا سی آنے والی کوئی آواز نہیں مصطفیٰ دی رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان والی مسلمان بھائیوں معاملہ مختصر کرتا جا رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوگی گل سنیا تے حضور دی ولادت ہوگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا نال رویا تے آئے ہویا کی فرمان خارج منی نور اطاعتنی منہ بصور شان فرمان میرے وچ ایک نور نکلیا اس نور دی برکت کی اگر کی چیز ظاہر کریا تے آپ فرماتے ہیں خارج منی نور اطاعتنی منہ بصور شان حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میرے وچ ایک نور نکلیا اس نور دی برکت ہے بیٹھے مکے اندر اور مکے بیٹھ گئے شام دے محل بھی دیکھے یمن دے محل بھی دیکھے سبحان اللہ کیا بات کسے بندے دے ذہن وچ گل جاوے بھئی یار چنیوٹو مولوی آ کے گھنٹہ ڈیڑھ انہیں واز کیتا خطاب کیتا شمشیہ نے محفل سجائی تے نبی کریم نو کیڑا پتا رسول اللہ نو کی خبر آج تے سوڑ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں میرے بچوں نور نکلیا سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ کئی مولوی نبی پاک دا نور نہیں بننے وہ کہتا جی نبی پاک تو ساڈے ورگے بشر اسی سنی یا رسول اللہ کہن والے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہن والے لیکن تھوڑا جا فرق ہے وہ اہل سنت والجماعت اسی اہل سنت والجماعت بال انہاں وچ ہے گا ساڈے وچ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ خوش بیٹھا کے سبحان اللہ رسول اللہ نو پتہ ہی کوئی نہیں مولوی کہندے پھردے نبی تو گھر تو پیچھے دی خبر نہیں اہل سنت والجماعت دے قائم صاحب مولانا محمد بشیر احمد کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے سے بھی جڑا اردو ہے نا اردو آپ سب جان رہے ہو کیا بات نہیں یہ سارا دن نہ چلتے ساری رات یہ سرکار یہ شکر ہوا کہ اتنا بڑی اچھا گیا ہے میرے انہوں نے فون کر کے تو بڑا پونا سے جاؤ میں خود چلیے اور ماشاء اللہ 2 گھڑیاں کلاس کے لیے صابر صاحب تمہارا اللہ سرکار کرم نہ رات دن چلے بس دعا کرے کہ اللہ تعالی ارادی میں ساری فرمائے بیلیاں میں ساری بڑا جانا وہ فرماتے سب جڑا نور ہے جڑا الو ہے نا الو یہ دن نو بڑا گھٹ نظر آندا اینو نظر بھی گھٹ ہوندا تے وہ ویسے بھی گھٹ نظر آندا وجہ کی ہے الو نو سورج دا نور چنگا نہیں لگدا الو نو سورج دا نور چنگا نہیں لگدا الو نو سورج دا نور چنگا نہیں لگدا او فرمانے سن دے الو نو سورج دا نور چنگا نہیں لگدا الو دے پٹھیاں نو نبی دا نور چنگا لگدا مہربانی کہو سبحان اللہ کوئی بندہ تو خراب
کرے بد گلاوے اور وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ کوئی نہیں، حضور علیہ السلام نو خبر کوئی نہیں. تھوڑی جی گل مشکل ہے لیکن سنیا تے مزہ لگے. خارج منی نور عطات لمنہ قصور الشام، میرے وچوں ایک نور نکلیا. اس نور دی یہ برکت ہے کہ میں بیٹھی مکے وچ ہاں تے شام تے یمن دے محلات میں دیکھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، مکے دے اندر سبحان اللہ. شام تے یمن دے محلات کتے ویکھے؟ مکے دے. بیٹھے کتے نے؟ مکے دے اندر. کتے بیٹھیاں نے؟ ایک بار سارے بولا کتے بیٹھے نے؟ او سالی چندرا میری تو بھی ہاتھ کاٹ کے بول کر کتے بیٹھیاں نے؟ سیدہ آمنہ بیٹھی نے مکے دے اندر. تکیا کی شام تے جمع دے محلات تے برکت کے دی نور مصطفیٰ دی. ایتھے توجہ سے گل دا نہیں کرنی. سیدہ آمنہ فرماندے میں بیٹھی مکے میں تک رہی ہوں شام سے یمن دے محلات. برکت کیندی ہے نور مصطفیٰ دی. اور جس نبی دے نور دی یہ برکت ہے کہ او سیدہ آمنہ دے جسم وچ نکلدا ہے کہ اس نور دی برکت کوئی دنیا دا مولوی ثابت کرے کہ رسول اللہ دی آمد تو پہلے سیدہ آمنہ نے جملے بولے حضور دی ولادت کے بعد جملے بولے. سیدہ آمنہ بیٹھی نے مکے دے اندر شام تے یمن دے محلات تک کے. وجہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی برکت ہے. او جندا نور ایڈی شان والا ہے کہ اس نور دی برکت دے نال ان دی ماں مکے بیٹھ کے شام تے یمن دے محلات ویکھ سکدی ہے. جن دے نور دی یہ شان ہے اس نور والے حضور دی کی شان ہے. جنوں آئیے سمجھ آ کے سبحان اللہ. جو کوئی بندہ کرے کہ نبی کریم نہیں جانتے حضور کو خبر نہیں اس وجہ سے یہ دی مت تمہاری کی توجہ. اب آپ ایسی بتا میرے کریم آقا دے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ بیٹھے سن. صحابہ کی گل سردار آج کئی چیز سے گرن کی آواز آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ پتھر کہ آج تو 70 سال پہلے جہنم دی وادی وچ گرایا گیا سی آج تو پورا گریا. میرے نبی نے فرمایا 70 سال پہلے جہنم دی وادی وچ پتھر گریا سی آج تو پورا بھی جا کے گریا. نبی پاک دی پوری عمر 3 سال عمر 3 سال خبر 70 سال پہلے. یارا کو سبحان اللہ بڑی مہربانی. سوکھی گل تے ہر بندہ بولدا اوکھی گل تے بولنا کمال ہوندا ہے. حضور کی ساری عمر 63 سال. سرکار فرماندے نے پتھر آج تو 70 سال پہلے. او لوگو ایندا مطلب ہے بھی سونا آمن تو پہلے جاندا ہے لیکن گل سنیا ہے جیڑا آمن تو پہلے جاندا ہے جامن تو بعد کیوں نہیں. حضور دی ولادت تو ہی مکے وچ توجہ چاہنا میلاد ہی بیان کر رہا نا موضوع تے ہی کھڑا نا. بولو تو سر زمین یمن ایک عامر نامی بت دے اندر شخص بیٹھا ہے. وہ بت دے سامنے بیٹھ کے انہوں رام رام کر رہا ہے. وہ سامنے جھک رہا ہے کدی وہ سامنے سجدہ کرتا ہے کدی نظر و نیاز پیش کرتا ہے. ہویا کہ تھوڑی دیر تو بعد اور اس نے بڑا عرصہ گزر گیا بت خانے میں وہ اپنے بت کی پوجا پاٹ کرتا ہے. توجہ کرنا وہ ایک دن بیٹھا سی وہ سرکار دی ولادت ہوئی مکے دے اندر. وہ بت منہ پر نے ڈگ پیا. انہیں ایک بار سیدھا کیتا وہ تو پھر ڈگ پیا. انہیں پھر سیدھا کیتا وہ تو پھر ڈگ پیا. جب 3 باری بت گریا نا ایڈی سونی گل ہے ایڈی سونی گل ہے جڑا بندہ کہنا کہ ممی کو گل سنا دے سبحان اللہ کا. عامر نامی شخص اپنی بیوی دے قریب گیا اس آ کے کرما لیے ساڈے پتہ نہیں بت نو کی ہویا بھائی اے ڈنڈ ہے میں نو سیدھا کرنا ہے موڑ ڈنڈ ہے میں موڑ سیدھا کرنا ہے موڑ ڈنڈ ہے میں موڑ سیدھا کرنا. اس آ کے ساری زندگی تو نہیں پوجا پاٹ کیتی اج دے کولے پوچھ میں تینوں کی سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں کی سکتی سچی بولو. تو یا کہ نہ بھی یار رفیق صاحب ابو تے مرچاں کیوں لائیاں نے انہوں پوچھو بھی تینوں کیوں لگیاں نے. اس اپنی یہ بو لائیاں سونے دی آمد تے لائیاں اور رب نے تے مرچاں دی جگہ تے تارے بنائے پتہ نہیں مولوی کیوں نہیں مرچاں دے اسی جھنڈے بھی کولو ڈنڈے بھی کولو جھنڈے دے وچ ڈنڈا وہ بھی کولو ڈنڈا بھی کولو اے مرچاں بھی کولو لنگر بھی کولو. میں کیا مولوی صاحب پیسے ساڈے خرچہ ساڈا تکلیف سانو اسی شہر گئے اتوں لٹاں آندیاں پریشانی سے برداشت کیتی. تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ سونے دی آمد تے غدارا خوش نہیں ہونا محمد رسول اللہ. اس کیا پوچھے کہ میں تیری کی سکتی ہے. وہ جڑا بہت آئی نا عامر نامی شخص وہ قریب جان لگا کہ انہیں پورے یمن دیا گلیاں ویکھیاں. یمن دے محلات بھی روشن یمن دیا گلیاں بھی روشن یمن دے در و دیوار بھی روشن. توجہ خوش بیٹھو تے کیا سبحان اللہ. بندے دے ہاتھ نیوے میں لاگ پڑے بابا اور اٹھا بھی مولوی نہیں چھڈو سبحان اللہ. پریشان کر دے غلاموں
توجہ پوری بہت مہربانی میں قیمتی گلا کر رہا تو تسی ویکھ رہے ہو کہ میں شعر تھوڑے پڑھ رہا تانوں میں سودا تانوں سرکار دے ذکر دا ڈھیر دے رہا توجہ گولوی طرح میں بھی ہترا 20 شعر کٹے پڑھ دیواں شعر پیسے لے کے مقصد ہرگز نہیں میں چاہتا کہ تسی اے کچھ لے کے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس عامر نامی شخص دی جڑی بیوی سونا کہ یہ نے پوچھ تینوں کی رولا ہے اج شمن دے درو دیوار کیوں روشن نہیں اج کی سارا ماحول ہے تو کیوں بار بار گر رہے ہیں وہ جڑا عامر نامی شخص ہے بہت دے قریب گیا توجہ پوری ہے بہت دے قریب گیا پوسا کیا اور میرے بہت کی گل ہے آج تو اتنا کیوں بار بار تکلیف کر رہے ہیں بار بار تو گر رہے ہیں میں تو سیدھا کرتا تو پھر گرتا میں تو پھر سیدھا کرتا پھر گرتا وہ جڑا بہت شمسی برادران جتنے اہل ذوق بندے بیٹھے ہو پنڈ دے نوجوان میرے بھائی تشریف فرما میں سب نو مخاطب ہوں سب کی توجہ محبت کا طالب ہوں اس آ کے آج تک کیوں بولیا نہیں پر آج تو بول وہ جڑا بہت بولیا نا اس آ کیا اے یمن درو دیوار پتہ کیوں روشن ہے اج میں 3 باری پتہ کیوں گریا بہت دے لفظ نہیں کتاب وچ گل موجود نہ ہوے میں فون کرو میں کتاب سمیت انشاءاللہ میدان وچ حاضر ہوں توجہ کرنا بہت بولیا بہت کہنے لگا اس کیا یہ ساری رونقاں اے درو دیوار دی روشنی اس کیا ایک وجہ ہے فلی دن نبی جو بل مکہ مکرمہ سبحان اللہ سننا بیان ہونا چاہیے ہے یہ گل مولوی دے منہ وچ ہوے تے بندے پڑھے پہ کرن بہت کہنے لگا نے کیا فلی دن نبی جو بل مکہ مکرمہ اور نے کہ مکے وچ کہ نبی پیدا ہوئے ہیں آپ نبی جوان اپنی بیوی دے قریب پہنچو اپنی بیوی دے قریب ہو سکے سوئے اے جوان دے طرح دی رات دا روشن ہے ساڈا چھوٹا خدا کہہ رہا کہ مکے وچ کہ نبی ہے اور دی بیوی کہے گی پوچھ کے وقت سے بڑے بڑے بچے پیدا ہوں گے تو کس بچے دی گل کر رہا ہے وہ تو بول کے کہنے لگا اور سکے اس نبی دی گل کر رہا ہے اس بچے دی گل کر رہا ہے جو پتر دے قریب کو گزرے گولی کر کے چار گلاں نہ کر لئیے وہ قریب کو گزرے گا لوگ کہنے کے شراب کریں گے اب اپنے سے کہا توجہ اور میرے قریب نبی دی ولادت اور اس زمین مکہ کے شوان دے پتر کو پتہ چل جائے اور میرے پتر اپنے مصطفی کا پتہ چل سکتا ہے کہ مصطفی نے بتا دے کون کوئی میرا رشتہ بنا دے اس کو آگے پھر کیا رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ایک میں جملہ بالکل ہے اپنے اندر جڑی کیفیت ہے نا میرے ذوق دی دنیا جدوں میں کبھی رفیق صاحب رات کو 2 بجے 3 بجے بھی ہم دی طرح کتاباں کھول کے بیٹھنا ہونا نا سرکار دی شاناں ملدیاں ایک بار تھوڑا بڑی سونی گل اور یقین کرو پہلی باری سنو گے انشاءاللہ میں دعوے نال کہہ رہا لیکن گل سنیا سرکار آ گئے سیدہ آمنہ پاک فرماندے میں کی ویکھیا میرے بیٹے دے ننے ننے لب سبحان اللہ کیا بات ہے لب سرکار نے حرکت تک کر توجہ پوری کرے اے ذرا تصور کرنا کہ سرکار کنج ہون گے سرکار کے لیٹے ہون گے وہ بستر کیڑا سونا ہوے گا سرکار تے ڈالیا کپڑا کیڑا پیارا ہوے گا نبی کریم لیٹے نے سیدہ آمنہ فرماندیاں میں کی کیا میرے بیٹے دے ننے ننے لب حرکت پہ کر دیں فرمایا میں لوگ کان نے کیتا نا میرا بیٹا کہہ رہے یا ربی حبلی امتی سبحان اللہ امتیوں طرف جاؤ کیڑا خوش نصیب ہو نبی تانوں اونگے بھی یاد رکھیا تے جاندے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لب ہلتے کر سونا کہہ رہے یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی ارے پھر میرے قریب نبی دا بچپن حضور کی جوانی میرے نبی دا رنگپن سرکار دی پھر عمر 40 سال پھر میرے قریب نبی نے جنگا کی دیا حضور حنین کی وادیاں وچ گئے میرے نبی نو کافراں نے پتھر مارے مصطفی یہی کہندے رہے کہ سونیا میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے اج امتی دا حق بن دے کہ جان چاندی میں جو چلی جائے نہ محمد دی محبت چاہیے اور ابھی تو ایمان جانا چاہیے اس کو آگے پھر کہ سبحان اللہ حضور دی آمد تو پہلے کدوں سارے بولے آئے آمد تو پہلے تسی یہ ایڈا سونا بول رہے ہو تے میں تاں گل کر رہا پورا ربیع الاول میں گل ایکو جگہ تے کیتی بس ربیع الاول ترخانہ والے سال میں اوتے کیتی ایویں سب صاحب ایویں کیتی ممکن ہے مینوں یاد ہے بھی کہ نہیں ہوندے نہیں کیتی لیکن اے اس واسطے کردا پیا بھی یہ گھر دی محفل ہے یہ گھر دی گل ہے تسی سارے بھائی ہو ایڈی سونی گل تے بولو سرکار دے ذکر پاک دا تحفہ ہور لو حضور دی آمد اتارے نا مکہ دی سرزمین تو 3 کلومیٹر دور اشرف صاحب بابا جی دعا دا طالبہ ایک مقام سی مرو زہران سبحان اللہ مرو زہران سارے بولو مرو زہران اتنے ایک عیسائیاں دا عالم ہوتا سی مکے دے اندر مکے تو 3 کلومیٹر دور
حضور دی آمد تو پہلے عیسائیاں دے غالب ہوندا سی، مکہ دے کافر دی بڑی رسپیکٹ کرتے سن، بڑی خدمت، بڑی مطلب ہے محبت دی کرنی، انہیں لوگوں نوں واز کرنا۔ ایک دن او دوران بعد اور سال وچ ایک واری ہوندا ہے، ایک بار ہوندا ہے تے کافی دن پھر رنگ آئے۔ اے مو جڑے کرما ہوندے نا، اے ہوندے اپنی مرضی نال ہے، جاندے مو ڈانگا نال، ٹھیک ہے نا؟ توجہ کرنا۔ ہویا کی سال بعد انہیں ہونا تے کئی دن تک رہنا، پریشان تو نہیں ہونا؟ بہت مہربانی کیا تو سبحان اللہ۔ حضور دی آمد سے پہلے ہو رہا ہے مولوی تو حلیمہ دی ڈاچی سنائیے، لیکن دیکھو جڑا میں میلاد بیان کرے بھی تو میلاد ہی ہے نا۔ حلیمہ دی ڈاچی تک سرکار دا میلاد نہیں ہے، میں سمجھدا کہ سرکار دی یہ توہین ہے۔ او جی سرکار ڈاچی دے طور پہ اینج ہو گیا، فلان ہو گیا، تو مصطفیٰ کریم کی شان صرف ڈاچی تک رہ گئی ہیں، تو میرا نبی تے بالکل سکے پتھر والی اشارہ کرے گا، بول کے چشمے جا جو بڑی مہربانی میں ڈاچی سناواں گا، لیکن غور کرے انہیں سال بعد ہونا تو کئی دن تک رہنا۔ ایک سال میں خطاب دیتا ہوں نے کیا کہ تواڈے اس مکہ دے اندر نا اے جڑا چند کھجوراں دا باغ ہے، چٹیال میدان ہے، جنگل بیابان ہے، اس کا ایک ایسا لمحہ آئے گا تواڈے اس مکے دے اندر سحری دے ویلے ایک بچہ پیدا ہوئے گا، اس آخیا جدوں اس بچے دے قدم زمین تے لگن گے رب دی زمین بھی پاک ہو جائے گی، عرش تے جائے گا، عرش تے رونقاں لگ جائیں گی۔ گل ضائع نہیں کرنی، جدوں عرش تے جائے گا رب دے عرش تے رونق لگ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا وہ واپس چلا گیا مرو زہران، مکہ وچ ایک بچہ پیدا ہویا، توجہ کریا جی، جدوں مکے وچ بچہ پیدا ہویا وہ مکہ دے کافر نے چودھریاں سرداراں نمبرداراں نے مل کے وہ بچہ چکیا تے سحری دے ویلے ٹر گئے مرو زہران، انہاں تہجد ویلے جا کے دروازے تے دستک دتی، او دا نام سی ایس، عیسائیاں دے عالم دا نام کی سی ایس۔ ایس نے دروازہ کھولیا، انہیں ویکھیا کہ مکہ دے چودھری نمبر سردار سارے کھڑے، اس آخیا ایس میرے تو خیر ہے، انہیں آخیا بھی بچہ سی لے کے اینو چیک کر، اس آخیا منہ تو کپڑا ہٹاؤ، جدوں بچے نے منہ تو کپڑا ہٹایا اس آخیا کہ وہ بچہ نہیں، انہیں آخیا جدوں اونے ہونا ہے نا لگ پتا جانا، جڑا سیدھا جڑا ٹھڑے آ کے سبحان اللہ، اونے ہونا ہے اودوں لگ پتا جانا ہے، لے جاؤ واپس گھوم گئی یہ لے جاؤ واپس، اے اور نہیں ہونا کی آئی کافروں کا بچہ سی نا، اس آخیا نو لے جاؤ، اے وہ بچہ نہیں۔ کچھ عرصے تو بعد پھر مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا، دوپہر دے انہیں پھر چکیا، پھر مرو زہران ٹور گئے، وہ دروازے دستک دیتی، ایسا غصہ کر گیا، انہیں کیا تسی پریشان کر دیتا ہے میرے راتاں دا چین، دن دا آرام تسی برباد کر دیتا ہے، جنہیں تھوڑا دل کرے تسی منہ چاہ کے آ جاندے، تانوں شرم نہیں ہوتی تسی میرے آرام میں خلق، وجہ کی سی؟ اسی عالم او دی عزت کرتے سن، انہیں تو دے پایا رو، توجہ کرنا، انہیں آخیا کہ کپڑا ہٹاؤ، بچے دے منہ تو ہٹایا کپڑا، توجہ کرے توجہ کرے موڑ کر توجہ کرے سبحان اللہ، میں عالم نے آخیا کہ منہ تو کپڑا ہٹاؤ، تو کپڑا ہٹایا، اس آخیا اے وہ بچہ بھی نہیں، لیکن ایک میرے گل دسو تواڈے مکہ دے اندر اس بچے دی ولادت تو بعد جڑے مکہ دے اندر بہت کھڑے وہ اپنی جگہ تے قائم ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، اس آخیا موڑ کے نہیں ملے جدوں وہ سونا ہے پتھراں دے وچ ٹوٹے ہو گئے، اس کو بھی آ کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار مدینہ دے نال پیار کرنے والے ہو، جدوں عیسائیاں دے عالم وچ نکل کے جو لے کے جدوں وہ آئے گا نا وہ پتھراں دے وچ ٹوٹے ہو جائیں گے، ہر شخص عذاب سی وقار اور کیا کفر والی ختم ہو جائے گی، اس دھرتی طرف تے کائنات کا نظام ہوے گا، او کریم نبی اسلام کا جھنڈا بلند کر دے گا، وقت گزرتا جا رہا ہے گزر گیا، پھر وہ 12 ربیع دی رات آ گئی، حضرت جناب اختر مطلب میرے کریم آقا دے دادا جان رسول اللہ دے دادا جان طواف کعبہ کرتے ہیں، حضرت مطلب دے کی تکیا ہے رب کائنات دا جڑا کعبہ ہے نا، حضرت سید آمنہ دے گھر وال چھکدا پیا ہے، میں کعبے نوں سوال کیتا، توجہ کریا جے کعبے نوں میں پوچھیا اے رب کریم دے کعبے کی گل ہے، اج تو بڑا گھومے کھا رہا ہے، اج تو بڑا توجہ کر رہا ہے، انہیں کہا طواف کر رہے ہیں، تو بڑا غور کر رہا ہے، اج تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، اج تو بڑے چکر پہ کر رہے ہیں، کیا وجہ کی ہے؟ اس آگے 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 جنہیں میرے رچے پتہ کو کٹ کے میرے پار کر دینا، آگے کریم نبی دی آمد ہوگی، مسلمان بھائی توجہ کرنا میرے کریم آقا دے غلام ہو، رسول اللہ سے نال محبت کروانے ہو، حضرت اکبر مطلب سرکار مدینہ کے دادا جان توجہ کریا جے، حضور سے دادا جان طواف کعبہ پہ کرتے رہے، رسول اللہ کے دادا جان نے منظر تک گیا، اوپر میرے کریم نبی دی ولادت ہو گئی، حضرت جناب سید آمنہ پاک نے ایک قاصد میں بھیجا کہ جاؤ
مکے دے اندر تشریف لے آ چکے ہیں سبحان اللہ اور حضور دا نور جڑی میں گل کی خارج منی نور ادا تے منو قصور شام سید آمنہ پاک فرماندی ہے جناب عبداللہ پاک حضرت عبداللہ دے نال مکہ دیاں 1000 بیویاں نکاح کرن دے منہ چان وجہ کی ہے انہاں نو جان دیا رو پڑھ دیا سن تورات زبور انجیل انہاں نو پتہ سی کہ جڑا آخری نبی ہوے گا نا او بڑی شاناں والا ہوے گا تے او دا نور جناب عبداللہ پاک دی پشانی دے اندر سونے تے چوجے گا انہاں بڑی ڈیمانڈاں کرنیاں اور غور کرنا ایک فاطمہ نامی عورت سی او دا قبیلہ سی خصمائی کی سی خصمائی مانی بات نہیں نہ کر رہے نبی تقریر کر رہے ہیں تیرا کو سبحان اللہ فاطمہ خصمی او دا قبیلہ سی فاطمہ او دا نام سی حضرت عبداللہ نے گلی وچ چونا انہیں روز کہنا انہیں کہا جناب عبداللہ میرا نکاح کرو گے میں اتنی تو دولت دے مانگی اتنا پیسہ دے مانگی اتنی تو ڈیمانڈ تسی کیوں کرو آپ نے فرمانا نہیں پھر وقت گزرے آج دو حضرت عبداللہ دا نکاح سید آمنہ دے نال ہو گیا اس صبح جناب حضرت عبداللہ گلی میں چارے سن آپ نے تکیا تو فاطمہ نامی بی بی پھر کھڑی آپ نے فرمایا نکاح کریں گے اس نے کہا نہیں آپ فرمایا کہ میرے راہ روک دی نہیں آج تو نکاح بھی کر دی اس نے کہا تیری شاید ہے میں انتظار ہے وہ تیرا دیا آمنہ لے گا ہائے ہائے جڑا سینہ جڑا ٹھڑے آ کے سبحان اللہ آمنہ دی گود اٹھ رہی ہے اور 1000 بی بی اس غم وچ مر گئی اور اندا نکاح حضرت عبداللہ نال نہیں ہویا وجہ کی سی آمنہ پاک میرے رب دی بارگاہ وچ منظور آئی اس وجہ کی ہے سیانے بندے بیٹھو پنڈ دے واسی ہو جانور کھڑے نہ میرے گل یاد آ گئی اے باج بندہ جدوں چوندا ہے نا تے بندے کہندے بھی بانڈا صاف ہوے ستھرا ہوے وچ کسی قسم دی گندگی غلاظت نہ ہوے وجہ کی اصل وچ پانا دودھ کی اللہ دا بڑی مہربانی پھر بولا دودھ اللہ دا نور ہے توجہ تھوڑی جی گل مشکل ہے لیکن سمجھو کہ تمہارا ہے کہ میرا تیرا بانی کا ثابت کا جان کر میں کہ میں جان بڑا تے گل کرتا ہوں توجہ کرنا دودھ کی اللہ دا نور ہے سارے بولے اللہ دا نور ہے پھر او دے منہ دی نورانیت کدی نہ مکے جا نور تے بولے اللہ دا نور ہے اللہ دا نور ہے اس واسطے جناب اسی برتن بھی صاف رکھ دے ستھرا رکھ دے تاکہ اللہ دے نور دے اندر کوئی گندگی نہ مل جائے کئی مولوی کہنے کرتے ہیں نبی کریم دے ماں باپ جنت میں جان کے وجہ کیوں نہ نوز باللہ سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا شانے بندے وچ دنیا داراں دا نظام ہے کہ وہ گندے بانڈے وچ دودھ نہیں پاندے اللہ نو کوئی نہیں سی پتا کہ سید آمنہ نعوذ باللہ جہنم میں جانا ہے نعوذ باللہ میں انہوں نے گندے بدر سرکار دا نور پا دے ماں مطلب کہ یہ اگر سید آمنہ پاک سن تائیں رب نے اپنی یاد حضور دی ولادت ہو گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ بیبیاں ٹر رہی ہیں مکے وچ بیبیاں ٹر رہی ہیں ارادہ کی سدا کے بچے لے آواں گے پھر انہوں نے اپنے گھر میں پانا کیا مولوی کہنے جی حلیمہ پاک لیٹ ہو گئیاں تے یہ ہو گئیاں تے دوسریاں بیبیاں سرکار کو چھڑ دیتا انہاں سرکار نال نہ لیا لیکن میں ایسی گل نہیں بنی ایسی تحقیق جو میں اپنے پیر تھلے رکھدا بیبیاں سرکار نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے بیبیاں نو پسند نہیں کیتا کی کہہ گیا سبحان اللہ مسلمان بھائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں میں بڑا مختصر کرتا جا رہا ٹائم ہے سویری شاٹ سے چلو پھر حاضر ہے اس کو کے بھی تمہیں سناواں گا حضرت سید آمنہ پاک نے بول چلا کبھی ولادت ہو گئی مکہ دی بیوی اٹھ دیا 1 گھنٹہ نبی مقبر ہو چکے انشاءاللہ مسئلہ ہولی ہولی مقابلے والے پاس آ رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں لفظ پاک کریم آقا دی ولادت ہوگی مکے کے اندر بیوی کا قافلہ آ گیا ہر مکے دی بیوی سرداراں دے امیراں دے مرشداں دے ارے وزیراں دے بچے لے کے واپس جا رہی ہیں جنوں ساری بیویاں جا رہی ہیں تو حلیمہ مکے وچ آ رہی ہے انہاں دی حلیمہ تو دیر کر دیتی ہے اج تیرے کو چھپے جانی لے کر انہاں نوں کی پتہ سی اج حلیمہ دیاں بھوکاں مٹن والیاں نے آیا ہے ہن تو پوری کریا جی اج حلیمہ دیاں بھوکاں مٹن والیاں نے اج حلیمہ دیاں اوداسیاں مٹن والیاں نے اج حلیمہ دیاں پریشانیاں مٹ جانیاں نے مسلمان بھائیو حلیمہ پاک مکے گئی ہے حضرت عبدالمطلب جناب حلیمہ نوں نال لے میرے کریم آقا صفین درم دے رومان دے اندر میرے آقا آرام پہ کر دے نے مصطفیٰ کریم نے جانا جانے میرے نبی کریم نے اٹھائے حضرت جناب عبدالمطلب نے جناب حلیمہ بھی حوالے کیتا ہے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے او جناب حلیمہ جو سرکار مدینہ میں لے کے سواری کے سوار ہو لگیا او جنی سواری مکے سے اندر داخل
رہی سی وہ بڑی آرام آرام دے نال سکون دے نال ٹردی جا رہی سی اودی وجہ کی حلیمہ خود بھی غریب ہے اودی ڈاچی بھی بالکل کمزور تے ماری مسلمانوں ایویں کسے شادی کردا کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی وہ بہتی ڈگدی رہندی سی مسلمان بھائیوں میرے کریم آقا لجپال دی ارے جدوں اس اونچ نیچے آمد ہوئی ہے نا مصطفیٰ کریم دے قدم لگے دی برکت سی او جڑی ڈاچی سکون دے نال ٹردی جا رہی ہے حضور دے قدم لگے نے اودی جوانی واپس میرے کریم آقا دے قدم لگے حلیمہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑے قد ٹر گئی حضرت حلیمہ پاک دے جناب میرے خامد سنگا جناب حارث آپ یا بڑے گھر دے اندر حضرت حلیمہ ساجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو سرکار لے کے گھر گئیاں نے او حلیمہ مسلمان بھائی جنہوں سمجھا نہ بتائے تو پاری نہیں نہ بتا اگر تو پاری لگتا ہے تیرا دین لگتا مسلمانوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس حلیمہ دے گھر میں بہار آ گیا اس حلیمہ دے گھر میں سکون آ گیا اس حلیمہ دے گھر میں قرار آ گیا اپنی وجہ کی پھر حلیمہ پاک رسول اللہ نو گھر لے گئی سرکار مدینہ دے نور مبارک دی برکت دیکھو مکے دیاں بیویاں کہندیاں نو حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے اگے تیرے گھر روشنی لبدی نا ہن تیرے گھروں ڈیوا بجھدا نے حلیمہ پاک نے جڑی گل کیتی حضور دا ایک غلام بولے نبی پاک دا نوکر بولے میں سارے مجمع تے راضی ہاں لیکن میری گل دی قدر تے کریا میں کہ سردار سونے مصطفیٰ دی شان چ بیان کردا حلیمہ پاک نے فرمایا سنو تسی کہہ رہے ہو کہ ڈیوا ساری رات پانی تے کدی بجھیندی نو جدوں دا میں سونا لے کے آئی ڈیوا کدی بالیا ہی نہیں وجہ کی مسلمان بھائیو رب کائنات دا نور سرکار مدینہ دا نور مبارک عاشق سونے بڑی گل کیتی کہندا نور اصلی آ گیا او غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی آ گیا غائب پاک فرمانے جنہوں نے میں سونے لے کے آئی ہوں کدی میں ڈیوا بالیا ہی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حلیمہ پاک دے گھر وچ قرار آ گیا سکون آ گیا بہار آ گئی وجہ کی رب دا یار جو آ گیا پھر سرکار مدینہ صلی عمر 4 سال کتنے سال سارے بولے آئے 4 سال حلیمہ پاک دے خامد نے آکھیا کہ تسی انہاں نوں جاؤ واپس حلیمہ پاک نوں جا کے آکھیا کہ تسی مکے جناب تے آنا واپس کرو حلیمہ پاک کہن لگیاں کرم والے ان دے آئے تے باہر آ گئے اینو دور کیویں کریے بھوکاں مٹ گئیاں توجہ کرنا ان دے آئے ساڈیاں بھوکاں مٹ گئیاں پریشانیاں مٹ گئیاں وقت گزرتا رہا پھر سرکار نے حلیمہ پاک نے بکرے چرائے اور رفیق صاحب گل سنیا میں پڑھیا کتاباں میں صاحب دعا دا طالب سرکار ایک دن حلیمہ پاک نے بکریاں چرا رہے دوڑتی دوڑتی جناب حضرت شیمہ حضرت حلیمہ دی بیٹی آئی توجہ چاہو حلیمہ پاک دی بیٹی آئی انہوں نے آکھیا کرمالیے سن جڑا میرا ویر محمد نہیں وہ بڑی شان اس آکھیا کہ اس آکھیا ساڈے اوتے دھوپ ہوندی جتھے وہ باندا اوتھے بدل دا سایہ ہوندا ایک جگہ تے نہیں اس آکھیا جتھے جتھے وہ جاندا اوتھے بدل لے جاندا اوے ایک دن اور شیمہ پاک سے دوڑتی انہیں آ کے جناب حضرت حلیمہ پاک دی بارگاہ جا کے اما جان خصم ہو گیا سن ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹا کی ہویا تو چار گھر ظاہر کریا جے حضرت حلیمہ پاک نے فرمایا بیٹا کی ہوئے انہیں آکھیا جڑی ساری سب تو چنگی بکری سی نا اور جنگل دا جڑا شیر ہے اٹھا کے لے گئے نبی کریم دا غلام میرے نبی دی عمر 4 سال ہے حضور دی ولادت تو میں چڑیا غور کریا جے میں کریم آقا دے نال نبوت کو جاواں گا حضور دی عمر 40 سال تک جاواں گا اور تو چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کو حضرت جناب حلیمہ
رسول آگے حضرت حلیمہ روڈی رکھیا نے اور میرے کریم نبی نے قدم ٹکاندے ہوئے حلیمہ پاک کو میرے جدا خبر ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کی گل ہے میرے ہونے کا پریشانی کی گل ہے سرکار مدینہ دی اما جان فرما دیا نے اے میرے بیٹے محمد تو تے بڑی شان والا ہے تو تے بڑی عظمتاں دے مقام والا ہے وجہ ہے میرے روڈی وجہ دے پوزیشن سے وجہ ہے کہ ساڈی سب تو چنگی بکری جڑی سب تو زیادہ دودھ دین والی سی نا ساڈی بکری نو جنگل شیر چھوڑ کے رہ گیا ہے میرے نبی نے اپنی ماں دی انگل پکڑی توجہ کرنا اپنی ماں دی انگل سرکار نے پکڑی ہے حلیمہ پاک میرا کہ سرکار جنگل وچ گئے میرے نبی نے فرمایا او جنگل دا شیر سارے میری بارگاہ جا جاؤ سارے جنگل شیر جگہ کر گرما دے اندر حضور نے فرمایا کون جڑی نے میری ماں نو تکلیف دی ہے کون ہے جن نے میری ماں نو تکلیف دی ہے جدی وجہ تو میری ماں دے اندر جاسو آئے ایک جنگل دا شیر کھڑا ہو گیا انہیں کہا سرکار نے اٹھائی کے پارٹی بکری حضور نے فرمایا وجہ کی ہے جڑی میں شیر سے کی لیے نا بس میں آخری لمحات کے اندر میں پوری میرے پیا کرنا پہ پڑھنے کا لگا تھے میں اپنے آپ میں میرا رجا پڑھنا گا حضرت جناب محمد کریم دی بارگاہ دے اندر اس شیر سے بول کے گیا انہیں کہ سرکار تو تھوڑی دیر واسطے میری نظر تو چلو میں ارادہ کی تو بکری تو بھی اٹھا حضور کی عمر کتنے سال میں آکی ہے پھر بولو 4 سال پہلی باری گال کر 4 سال حضور دی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے بکریاں چران 4 چور ہے مکے تے رولا پے گیا چور آ گئے چور آ گئے چور لوگوں نے ڈانگا کھچ لیا کہ چوراں نو پھڑو چوراں نو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو کر لو جناب اور مکہ دے لوگ جدوں ڈانگا لے کے آ گئے انہاں چاروں وچ نا رفیق صاحب حیدر صاحب نس گئے ماشاءاللہ کیا بات سانو نہر والے پول تے بلا چلو باہر غلام خریدا ہو جانے سانو اپنی توڑ دے بندے سبحان اللہ رسول اللہ بیٹھے نے وہ 4 چور آ گئے وہ چاروں میں ایک سیاںا بندہ ہے اس آ کے اور میری گل سن لو اگر تسی ان لوگاں دی ڈانگاں تو بچنا چاہندے ہو جڑا او سامنے بیٹھے نے سونے چہرے والے سبحان اللہ بولی یا سبحان اللہ او دے قدماں وچ جا کے بیٹھ جاؤ چارے چور سرکار دی بارگاہ چاہے نام ہی بولو 1.5 گھنٹہ ہو گیا میرے نال بول دیا اس گل دا میرے دکھ ضرورت سی کہ گل میں کیتی تے بندیاں گل دی لاج نہیں رکھی سبحان اللہ تھوڑا پہ بول دو لیکن گل سنیا سبحان اللہ تو تنگ بھی نہیں کہ تسی آکھو نہیں شاہی صاحب استاد کو تقریر کرواندے پے اونے اکھے قدم میں جا کے چارے چور سرکار دی بات کسی سے میرے بارے کہا ہے کہ ایک منٹ تے چلا میرا آ گیا سرکار دی بارگاہ چ آ گئے انہاں کوئی آ کے سرکار نے گل نہیں کیتی میرے نبی نے انہوں تو کوئی گل پوچھی نہیں سرکار نے عمر 4 سال حضور نے فرمایا بکریاں چوری نہ کریا دودھ جنہ مرضی پیو چوری نہ کرن دی میں تمہیں وجہ اس واسطے آکھی ہے کہ بکریاں میری ماں حلیمہ دی ہائے ہائے کہہ دو یار سبحان اللہ بکریاں چوری نہ کریا کہ میری ماں حلیمہ دی میرے آقا نے اپنے نور نبوت دستے مبارک رحمت والے ہتھاں دے نال سرکار نے بکریاں دا دودھ چویا ہے انہاں بکریاں تو بھی صدقے جاواں اس دودھ تو بھی صدقے جاواں تے اس بالے تو بھی صدقے جاواں جنوں دیدار میرے کریم آقا دا ہر ویلے نو سرکار دودھ چویا چاروں لگے والا جدوں چاروں دودھ پی لیا واپس جو جدوں 40 سال سرکار دی عمر ہوئی ہے یہ سرکار نے کیتا اعلان نبوت ہر پاس اسلام دا شورا ہو گیا
اسلام کا جھنڈا بلند ہونے لگ پیا ایک آیا سرکار نے پوچھا تعارف تیرا نام کی ہے تیرے پیو کا کی نام ہے تیرے دادے کا کی نام ہے انہیں ساری گل سنا دی سرکار نے کلمہ پڑھایا بھائی گفتگو نہ کرو بہت مہربانی سرکار نے کلمہ پڑھایا مجھے تو تعارف سرکار کلمہ پڑھایا سارے تو پوچھا تعارف وہ چار چور بھی آ گیا حضرت محمود غزنوی کا دور آئی نا محمود غزنوی کا بابا جی تھوڑی نظر ہن بابے بھی سبحان اللہ آکھے میری تقریر بابے سبحان اللہ گھٹ آنے کی وجہ کی نہ سمجھ تھوڑی ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن میں بابے کو کبھی نہیں تنگ کیتا کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگاں دی قدر کرنی چاہیے سبحان اللہ دن چل رہے ہیں زندگی میں جو کبھی مقام خدا دی جس میں سوچے ہی نہ کہ اے 24-25 سال کی عمر میں اتنے دور علاقے میں جانا کبھی سوچے نہیں جسو لے کر میں سوچنا نہ جانے کون کرتا ہے دعا میرے لیے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا بڑی بڑی مشکلات لیکن سرکار نہ کرنے میں بزرگاں دیا آپ جیسے عظیم لوگوں دیا محبت میں لوگوں کو نے کہ میں رات دن سفر کر رہا سرکار کے ذکر کے حوالے نال محمود غزنوی ایک وقت دا بادشاہ سی پر بڑا عاشق رسول آئی او دی کفیت روزانہ ہی ہوندی سی کہ ڈیلی 5000 مرتبہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھتا بادشاہ ہو کے آج دے بادشاہ میں ورگا نہیں ایک نو رولا بھی مجھے کیوں نکالا دوجے رولا بھی میری تبدیلی روڑ گئی ٹھیک ہے نا تبدیلی لوگوں کی نام کر دیتی ہے غلط تو نہیں نہ کہہ رہے میں تو سیاسی ہیٹ شیٹ نہیں میں ویسے گل کر رہا کیونکہ میں سیاستدانوں نہیں میں تو مولویوں نے ووٹ دینا مولوی ہو جنہاں دا عقیدہ اے ہے ووٹ دینا ہے رسول اللہ دے نام دے جان دینی ہے رسول اللہ دے نام وہ الگ گل ہے بھی سارے مولوی سمجھے سے نہیں پڑے ایک دن چلو وقت آئے گا مولوی وزیر اعظم ہون گے اس کی وجہ کی ہے اس سلسلہ بندے کہتے ہیں مولوی دا سیاست نہ کی تعلق اصل ان جڑے موجودہ سیاستدان گل میرے تے چورا تے کھڑی توجہ کرنا غور کرنا میں انشاءاللہ پوری کراں گا گل کوئی گل میں رشتے نہیں چھڈی ساری پوری کرے کو رہ جائے میں دسیا اے نہ کہ مولوی گلاں وچ بسوریاں چھڑ کے ٹوڑ جاتا توجہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں 5000 مرتبہ ڈیلی درود پڑھدا ہے آپ دے دور وچ نا بابا جی توجہ کرنا بہت شکریہ اللہ آپ کے دور چوری بڑی بڑھ گئی بڑی کوشش کی پر چوری نہ روکی ایک دن محمود غزنوی بادشاہ ہو کے بیش بدلے تے ٹر پہ آپ غزنوی دی گلی میں سامنے آپ نے تکیا تے چوک کے 4 بندے ارادہ کرنے کہ لکنا کیتے محمود غزنوی ٹرتے انہاں چاراں دے قریب گیا بیش چکے بدلیا سی آپ نے فرمایا کون ہو انہاں کہا چور آپ فرمایا تن مبارک ہوئے میں بھی تھوڑا ہی بیٹھی ایڈی سونی گل ہے میں جتنے کتنی بندے مگرو فون کدر مثالی صاحب تھوڑی 2-2.5 گھنٹے قریب کما ایک سائڈ سے پر اے گل سارے تو کمال ہے پتہ نہیں تساں کی کرنا لگا تو امید میں چنگی ہے انشاءاللہ غور کرنا ہو سکیا بھئی میں نہیں تھوڑے نال دا محمود غزنوی سرکار نے فرمایا اے میں ساری بستیاں جاندا سارے گھراں میں جاندا کتے دولت ہے کیڑا شمسیہ دا گھر ہے کیڑا دبئی والےاں دا کیڑے کول ڈھیر دولت ہے آپ فرمایا میں سارے جاندا لیکن دسنا تاں ہے جدوں تسی دسو گے کہ تہاڈی کوالٹی کی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ سارے بولو ایک بولے اس کہ جی میری کوالٹی یہ ہے اے دیوار جتنی اونچی ہوے نا میں اس تے چڑھ جانا تھوڑی جی گل گہرائی والی ہے سمجھا سبحان اللہ کیا بات ہے اس کہ جتنی اونچی دیوار ہے میں اس تے چڑھ جانا آپ نے جو فرمایا تیری کی خصوصیت ہے اس کہ جی میری خصوصیت ہے کہ زمین کے ٹردیاں میں پتہ لگ جاندا بھی ایتھے خزانہ ہے تریجے نو آپ نے فرمایا تیری کی نشانی ہے تیری کی خصوصیت ہے تیری کی نشانی ہے تیری کی خوبی ہے اس کہ جی میری خوبی یہ ہے کہ میں رات نو کتا بھوکے نا تو میرے پتہ لگ جاندا بھی کی آندا پیا چوتھا کہنے لگا اس کہ جی میری خوبی یہ ہے کہ رات دے اندھیرے وچ میں بندہ ویکھاں سویرے میں پہچان لیتا سبحان اللہ آپ نے فرمایا اچھا چارے جدو چپ کر گئے انہوں نے کہا نصاب تو پوچھ لے اپنی خوبی کوئی نہیں دسنی آپ فرمایا میری خوبی یہ ہے کہ بندہ پھانسی دے بندے تے لگیا کھڑا ہوئے صرف پھٹا کھچن دی دیر ہوئے آپ فرمایا میری خوبی یہ ہے کہ میں داڑھی ہلا دے وہاں تو دی جان چھوڑ جائے گل لگے آپ فرمایا مڑ چلیے جی دعا کریے ٹھیک مسکرا گیا تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں جناب
داڑھی ہلا دے دی جان چھوڑ جاندی انہاں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ فرمایا مجھ چلیے انہاں نے کہا کتے آپ فرمایا بادشاہ لکنے ہیں انہاں نے کہا ٹھیک ہے چل پہ وہ دیوار والا سی وہ بھی چڑھ گیا کتے دی بولی سب تے نالا بھی چڑھ گیا جڑا زمین تے ٹردا جنوں پتہ لگدا سی کہ تے خزانہ وہ بھی چڑھ گیا تے جڑا راہ دے دیرے وچ بندے نو ویکھ کے صبح پہچاندا ہے وہ بھی چڑھ گیا مگر محمود بھی چڑھ گیا محمود غزنوی سرکار آپ بھی چڑھ گیا وہ ہویا کی وہ سارے جنوں لوٹ لٹیا کر کے لگے نا نکلن تو کتا بھوکیا کی بھوکیا بولو یار کتا بھوکیا جدوں کتا رفیق صاحب بھوکیا نا تے محمود غزنوی سرکار نے فرمایا ہاں بھی کتا دی بولی سمجھنا دس کتا کی پیندا ہے اس نے کہا جی کتا پیندا ہے بسائی نال ہی سمجھ آئی گل دی بولو سبحان اللہ اس نے کہا کتا پیندا بسائی نال ہی نے آپ فرمایا چوڑ نہ مار کبھی سائیں نال ہو کے چوری نہیں کرائی اس نے کہا جی کتا بس یہ پیندا بسائی نال ہے حضرت محمود غزنوی نے اتنی گل سن لی اور رسن لگی کہ آپ کے غلاماں نے نہ پھٹ کے بند کرتا قید کرتا صبح ہوئی محمود غزنوی تخت تے بیٹھے ہیں درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ نے فرمایا چارہ نو لایا جدوں چارے آ گئے آپ نے فرمایا ہاں میں تو کتے دی بولی سمجھ رہا ہے اس نے کہا جی بول کو آپ فرمایا این ملیا جو پٹے تے چڑھا لو پانسی دے دو آپ فرمایا تینوں ٹردا خزانے دا پتہ لگدا ہے اس نے کہا جی بالکل آپ فرمایا این ملیا گا آپ نے تیجے نے فرمایا کہ تو کیوں اس نے کہا جی دیوار آپ نے فرمایا این ملیا گا وہ جو چپتا ہی نا وہ جن دی خوبی یہ ہے کہ رات دے گھیرے وچ بندے نو ویکھ کے صبح پہچاندا ہے تو محمود غزنوی دے چہرے وال ویکھی جاندا ہے تے ویکھی جاندا ہے آپ کی بارگاہ کہن لگا تا کہ کرم والیا داڑھی ہلا بھی دے کے پٹا چکا کے راضی میں کہتی گل کیتی نہیں کہ بندے کہنے چس لیے کہ سبحان اللہ داڑھی ہلا بھی دے کے پٹا چکا کے راضی سرکار نے فرمایا دو دن مرضی پیو بکریاں چوری نہ کرے میری اماں حلیمہ دے 40 سال سرکار دی عمر شریف ہو گئی میرے آقا کریم نے پہلے کلمہ پڑھا دوسرے نو تارو دی پوچھا نال نال وہ چارے وہی آ کے سرکار نے فرمایا پڑھو کلمہ چارہ کلمہ پڑھ لیا حضور نے بارگاہ کہنے لگا میں کہ سرکار اے فرماؤ پہلے تو تارا پوچھا نے دوسرے تو تیسرے تو چوتھے تو میرے کو تارا کیوں نہیں پوچھا جڑی گل میرے نبی نے کیتی نا میں ہولی کرنی پر داد پوری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تعارف او دے کول پوچھی دے جنہ دے بارے خبر نہ انہاں کہ جناب ملاقات پہلی باری اسی آئے پہلی باری گھروں ویکھیا پہلی باری اسی ایتھے آئے پہلی باری حضور نے فرمایا تسی بھول گئے ہو تو میں اتنی نہ بھولیا فرمایا آج تو 36 سال پہلے یاد کرو ایسے مقام تے فرمایا میں بکری چلا رہا سو صدقے جاوا مصطفیٰ دی شان تو حضور نے فرمایا میں بکری چلا رہا سو اسی ارادہ کر کے کسے بکریاں چوری کرنی ہے دنیا تھوڑے پیچھے ڈانگا لا کے لگ گئی حضور نے فرمایا سنو تسی بھول گیا پر میں نہیں بھولیا میرے نبی نے فرمایا سن لو فرمایا مہنگا دیا ڈانگا جو بچایا نالے جھاڑو تو نہیں پھروایا فرمایا سنو تسی بھول گیا میں نہیں بھولیا فرمایا جڑا بھول جاوے او نبی نہیں ہوندا جڑا دل دیا جانے ہوئی تے سچا نبی ہوندا مسکرا کے کہہ سبحان اللہ گل میں مدینے تو ٹوری آئی کہ او مدینے دے وچ ایک بیماری پھیل گئی ہے کہ آؤ مدینے تے پیا مکانا میں ساری رات ہی بیٹھا رہا میرے نبی دی عظمت موک نہیں سکتی حضور دا ذکر کدی موک نہیں سکتا انشاءاللہ یہ گھر دے گلے جدوں انشاءاللہ یاد کرن گے اسی انشاءاللہ جوندے ہوئے تے ضرور حاضر ہوں گے اللہ تعالی نادی محبت سلامت رکھے لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا اسا ایک دن مر جانا ہے تے ضرور مرنا ہے جڑا موت دا منکر ہے وہ کافر ہے موت نو یاد رکھنا چاہیے میرے آقا خود جاڑی میں 100 مرتبہ موت نو یاد کرتے ہیں سارے موت نو یاد کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مر جانا ایک دن لیکن میں تینوں ایک نقطہ دینا چاہنا پوائنٹ کہ مرنا تے کفیت کی ہے کعبے دا سین ہے سید کبیر احمد رفائی کھڑے ایک بڑی اماں غلاف کعبہ نپ کے اندی یا اللہ بخش دے بھرنا ایک گل میں ہر تقریر تو بعد لازمی کرتا ہوں یا اللہ بخش دے بھرنا یا اللہ بخش دے بھرنا سید کبیر احمد رفائی نے فرمایا اماں جی کو ہوش کرو عبادہ اولا شریف کا گھر ہے اللہ جی خلق الموت والحیات دیا طاقتاں والا ہے کون نہ کہ فیکون کم ہو جاندا ہے نہ بخشے گا تے اور کی کر سے دھمکیاں دے رہی ہے جڑی گل بی بی نے کیتی میری ماواں بیٹھا بیٹھیاں میں انہاں دے حصے دے جملہ کہہ رہا ہوں حضور دے غلاماں کہنے کو سا کیا نہ بخشے گا تے سیدھی مدینے ٹھہرا نسبت سرکار دے نال محبت سرکار دے نال عشق سرکار دے نال فائدہ کی ہوے گا جدوں سرکار نال تیرا سچا تے سچا پیار تے سانگا لگ جائے گا تیرا میرا جنازہ اٹھے گا دنیا رش کے کر کے کہے جی جنازے تے بڑے بڑے دیکھن پر جڑا جنازہ اج دیکھیا ہے انج لگدا ہے کہ جویں مصطفیٰ دا غلام جا رہا ہے
دوران گفتگو کسی اندی صاحبانی یار یاران اگلانی کردے ہوندی اصل پری جناندی انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا انشاءاللہ تھوڑی زیارت کرانگے بابا امیر صاحب ٹھیک ہو رحمت رکھے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم میرے نام بھائیاں دے اس کاوش کو محنت کو محبت کو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے آمین واخر دعوانا